اسلمہا اسلم اسلمہ اس مرد نے حکم مانا. اسلمہ کا پورا ٹیبل کریں ذرا. اسلم اسلمت نہیں سسٹر یسلم عصمت، سسٹر عصمت اسلمہ کا پورا ٹیبل کریں. بتائیں، میں اشارے کر رہا ہوں، میرے اشاروں کو دیکھ کر پورا ٹیبل سنائیں آپ. سسٹر عصمت. اسلم اسلم تو نہیں آپ فتح کا سنائیں ذرا مجھے، فتح کا ٹیبل سنائیں. فتح کا جی. فتح یفتح پورا ٹیبل، پورا ٹیبل پورا. ماضی کا پورا ماضی کا پورا ٹیبل سنائیں. فتح یفتح افتح. سسٹر آپ ماضی کا ایک بول رہی ہیں، پھر آپ مضارع پہ چلی جاتی ہیں. ماضی کا پورا کریں نا. فعل فعلو جس طرح کیا تھا پورا. فتح فتح فعل فتحت فتحت فتحتم فتحنا. رک جائیں اب یہاں پہ، رک جائیں. اب اسلمہ کا اسی طرح کریں سارا. اسلم اسلم اسلمت اسلمت اسلمتم اسلمنا. تو ہوا اسلمہ ہے تو مؤنث کے لیے کیا ہے؟ اسلمنا آئے گا. مؤنث کے لیے ہوا اسلمہ ہیا سسٹر. آپ ٹیبل آپ دیکھیں، یہ جو آپ کو ترجمہ کرنے میں مشکل ہو رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ سمجھ رہی ہیں کیا وجہ ہے؟ میں جو سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کا ٹیبل صحیح نہیں ہے، یاد نہیں ہے آپ کو صحیح ٹیبل. آپ اپنے ٹیبلز کو ریوائز کریں. آپ اپنی کلاس میں سے کسی ایک کو اپنے ساتھ پیئر بنائیں، کسی کے ساتھ مل کر آپ پورے ٹیبلز کو ریوائز کریں سارے. ٹھیک ہے؟ جب آپ کے ٹیبلز صحیح ہو جائیں گے تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا اسلمہ اس مرد نے حکم مانا، اسلمو ان سب مردوں نے حکم مانا. اب ہم مؤنث کا ٹیبل بھی کر چکے ہیں. تو اسلمت اس ایک عورت نے حکم مانا، ان سب عورتوں نے حکم مانا. تو اس کے لیے کیا بولا جائے گا؟ کوئی بھی بتا دیں. اسلمنا اسلمنا ان سب عورتوں نے حکم مانا. اسلمنا اسلمو اسلمنا تو سر ہم سب نے اسلمنا ہم سب عورتوں نے حکم مانا. اسلمنا بغیر الف والا، ان سب عورتوں نے حکم مانا بغیر الف والا. وہ الف کے ساتھ ہے، ہم نے مانا. ان سب عورتوں نے حکم مانا. اب سوال کیا ہے؟ کیا ان سب عورتوں نے حکم مانا؟ کیا ان سب عورتوں نے حل حکم مانا؟ اسلمو اسلمنا هل اسلمنا هل اسلمنا حل اسلمنا حل اسلمنا. اور اللہ کی بات ہے للہ، تو یہاں پہ آ جائے گا حل اسلمنا للہ. اب اس سارے کے لیے مشکل کام کیا تھا؟ سسٹر عصمت آپ بتائیں ذرا. سر عربی گرامر کمزور تھی. ٹیبل کمزور تھا. ٹیبل اگر صحیح ہوتا تو آپ کو کیا کا مطلب بھی پتا تھا، اللہ کا مطلب بھی پتا تھا. صرف بیچ میں ایک اسلمنا پہ آپ پریشان تھیں، اور وہ آپ نے سیکھنا تھا ٹیبل سے. اور ٹیبلز آپ نے ریوائز یا تو صحیح نہیں کیا اور یا کم کیا ہے. ٹیبلز کو جو ہے نا یاد کرنا بہت ضروری ہے. یہ آپ کو تھرو آؤٹ پورے آگے سارے کورسز میں اس کی ضرورت پڑنے والی ہے. تو جب تک ٹیبلز آپ کے پکے نہیں ہیں آپ کو یہ پریشانی آتی رہے گی. اس لیے ٹیبلز کو مسٹ پکا کرنا ہے ہم نے. ٹھیک ہے سسٹر؟ یس سر. اپنے ٹیبلز کو ضرور ریوائز رکھیں. اچھا جی سسٹر زونی ندیم. سر یہ میں نے پوچھنا ہے کہ یہ نفسن کی نا دو جمع ہوتی ہے نا، نفوسن اور انفوسا.
अनफुस तो जी अच्छा ये गूगल होमवर्क में भी या ये टेस्ट वाले में भी ना ऑप्शन एक ही लिखी होती है, फिर भी वो सवाल गलत हो जाता है हमारा। कैसे? मसलन आपके वो सामने अगर है तो मुझे ऑप्शन बताएं। नहीं, इस वक्त ऑप्शन इस वक्त नहीं है, लेकिन अगर मेरी बात सुने, अगर सिर्फ जो भी यानी एक उसकी ऑप्शन लिखी होगी, अगर यहाँ दो लिखी होंगी तो दोनों पे आप क्लिक कर दें। दोनों पे होता ही देखिए नहीं है। सवाल है नफ्सुन, इसके ऑप्शन नीचे दिए गए हैं जमा में। अनफुसाउन अनफुस, और नफूसन, अनफुस और नफूस। नफूस, और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है ए प्लस एंड बी, बी दोनों ठीक है। तो अब यहाँ पे इनमें से कौन सा सही है? इसमें से तीसरा। हम ए ए बी प्लस बी। दोनों को करेंगे, बी को करेंगे। सिस्टर जूनी बताइए जरा, जी जी, कौन सा वाले ए किसको प्लस सिलेक्ट करेंगी? बी। ए प्लस बी, ठीक हो गया। दूसरा देखें, दूसरी जगह पर आपको ऑप्शन मिल रहे हैं नफूस, नफसूना और ए प्लस बी। अब कौन सा सही है? इसमें से नफूस। सिर्फ नफूस ठीक होगा। जी। तीसरे पे आ जाएं, अनफुस और नफसात और ए प्लस बी, यहाँ कौन सा सही है? इसमें अनफुस, अनफुस। सिर्फ ए। अनफुस। तो सवाल तो यूं ही होता है मेरा ख्याल है, अगर ये दोनों दिए हुए हैं तो फिर नीचे ए प्लस बी का ऑप्शन होगा, उसको सिलेक्ट करना है। जी ठीक है, अगर ये दोनों ठीक दिए हुए हैं और ए प्लस बी नहीं है तो फिर मस्ट है है। यहाँ पर कि ये गोल, ये वाले आएंगे ना इस तरह के, तो ये इसका ऑप्शन जी सिलेक्ट करने वाला गोल होगा। जी जी लेकिन अगर ये नहीं दिया हुआ तो फिर ये यूं भी हो सकता है, चार उस वाला, ये मतलब स्क्वायर शक्ल में। तो स्क्वायर शक्ल में तो फिर ये दोनों को सिलेक्ट किया जा सकता है। अच्छा अच्छा। पर बाजू का स्टूडेंट जो है ना वो पूरी ऑप्शन पढ़ते ही नहीं है, बस नपूस देखा और उसे क्लिक कर देते हैं बाद में फिर। जी, और ये जल्दबाजी जो है ना वो नहीं करनी चाहिए। होमवर्क वैसे भी टाइम भी उसका काफी होता है, एक वीक होता है आपके पास करने के लिए, और फिर ये भी है कि आप उसको बुक से देख कर सकते हैं। तो इसलिए बड़ी तसल्ली से होमवर्क खास तौर पे किया करें। क्विज में भी यही है, टाइम काफी होता है, जितना क्वेश्चंस होते हैं उस पे तकरीबन डबल टाइम कम कोशिश की जाती है कि दिया जाए, ताकि आप लोग आराम और तसल्ली से सारे चीज कर सकें। लेकिन इन केस अगर जो है, अभी तो होमवर्क में तो मस्ट है कि उसमें ज्यादा टाइम होता है। अच्छा जी सर मुझे अगर होमवर्क मिले ना सर, तो जी, मुझे चाहे रात के 12 भी बजे, मेरा दिल करता है मैं करके ना बस सबमिट कर दूं जल्दी से। वो तो ठीक है, और ये शौक की बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि जल्दी करने की वो होती है। लेकिन उस जल्दी में फिर यह है कि जब करना शुरू करें तो उस वक्त जल्दी नहीं होनी चाहिए कि जल्दी जल्दी खत्म करें। उस पर फिर यह है कि थोड़ा ऐसे टाइम पे करें जब आपका माइंड फ्रेश हो, आप कहीं और इधर उधर आपका दिमाग मुंतशिर ना हो। अच्छा अच्छा, मुझे ये ये सर चैट, ना, ये मुझे क्विज ये बहुत अच्छा लगता है करना ना। चलें अल्हम्दुलिल्लाह। आप टीचर तो नहीं है बाय प्रोफेशन? नहीं नहीं सर, मैं सर हाउस वाइफ हूँ। अच्छा, वैसे तो जो है सर ना, एक क्वेश्चन बता दें कि आसान होता है, क्विज करना आसान लगता है। हाँ जी सर, मेरे बच्चे माशाल्लाह डॉक्टर है, मैं उन्हें छोटी क्लास में पढ़ाया हुआ है, तो मुझे अच्छा, ना पढ़ने का भी शौक है इसलिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी सिस्टर, अच्छा एक चैट पे मैसेज आया हुआ है नमाज के लिए, तो अगर अभी नमाज का वक्त शुरू हुआ है तो सिस्टर आप नमाज अपनी पढ़ लें आज, जी चूंकि सर। वैसे भी सर 5 मिनट का ब्रेक दे दें, नमाज अजान हो गई, कराची वाले पढ़ लें बस नमाज, 5 मिनट का ब्रेक दे दें। कराची वाले नमाज पढ़ लें, तो बाकी जो हैं सिस्टर असमत कुछ बात कर रही हैं, तो मैं इतनी देर में सिस्टर असमत का क्वेश्चन ले लेता हूँ। आप लोग थैंक नमाज यू पढ़ लें। सर, जी सिस्टर थैंक यू असमत। सर। सर ये कहते हैं अरबी में वे क्या वो दोनों नेक काम करते हैं, हल दोनों यहाँ पर ये है ना, हल स्वालिहीन। नहीं देखें,
پہلے آئے گا سوال، آپ نے کیا لکھا ہوا ہے؟ عربی میں کیا وہ دونوں نیک کام کرتے ہیں؟ کیا وہ دونوں کرتے ہیں جی نیک کام؟ نیک کیا کام۔ کے لیے کیا کہیں گی؟ حل آئے گا۔ حل۔ نیک کام کو کیا کہیں گی؟ صالحین ہی آئے۔ صالحین نیک کام کو کہتے ہیں۔ آپ کسی کو کہتی ہیں اللہ تمہیں اچھا بدلہ دے، تو کیا کہتی ہیں عربی میں؟ جزاک اللہ یا۔ نہیں، جزاک اللہ کہتی ہیں صرف؟ اس میں اچھے کا ترجمہ کس سے کر رہی ہیں آپ جزاک اللہ میں؟ خیرہ۔ خیرہ کہتی ہیں۔ جزاک الخیرہ۔ جزاک الخیرہ، سوری، ٹھیک ہے سر۔ تو جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیرہ کا کیا ترجمہ کریں گی آپ سسٹر عصمت؟ حل جزاک، حل ترجمہ جزاک، جزاک اللہ خیرہ کا ترجمہ کیا کریں گی؟ اللہ تمہیں بہتر کا جزا دے دیا۔ تو بہتر کس کا ترجمہ کر رہی ہیں؟ بہتر ہاں سر، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ خیر، یعنی کہ بہتر، یعنی کہ اچھے جزا دے آپ کو۔ بہتر خیر کا۔ کس لفظ کا ترجمہ کر رہی ہیں آپ سسٹر؟ بہتر، اچھا بدلہ، بہتر۔ جی خیر۔ سر۔ خیر کا ترجمہ ہے نا بہتر۔ بھلائی کرنا۔ سسٹر آپ کے آس پاس شور بھی ہے، تو کائنڈلی ایسی جگہ پر بیٹھیں جہاں پہ آس پاس کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے پلیز۔ واسط بات تو جی سر، آپ بتائیں۔ کلاس کے دوران کوشش کیا کریں ایسی جگہ پہ بیٹھا کریں جہاں آپ کو آس پاس پھر کوئی اور کسی کام میں بزی نہ ہونا پڑے، کیونکہ اگر آپ کا مائک آن ہوگا تو باقی سارے بھی ڈسٹرب ہوں گے۔ اچھا، کیا کے لیے ہو گیا حل، نیک کام کے لیے ہو گیا خیر۔ اب پیچھے رہ گیا یہ وہ دونوں کرتے ہیں، وہ دونوں کرتے ہیں، وہ ایک کرتا ہے، اس کو کیا کہیں گی؟ خیرہ۔ وہ ایک کرتا ہے۔ فعلا۔ نہیں، فعلا تو کام کو کہتے ہیں نا، بہتر کرنا۔ سسٹر بہتر کو چھوڑ دیں، صرف آپ نے بتانا ہے اس نے کیا، کیا کہیں گی عربی میں؟ سر نہیں آتا ہے۔ سسٹر پھر آپ، میں آئی ایم سوری ٹو سے، پھر تو میں کہوں گا کہ آپ ایک دفعہ دوبارہ سے QC1 جوائن کریں اور صحیح طریقے سے اپنے ٹیبلز کو جو ہے نا شروع سے وہ سیریسلی لے کر سر چلیں۔ وہ بک پڑھتی رہتی ہوں میں۔ نہیں، صرف وہ دیکھیں، اب آپ کو QC1 کے ٹیبلز میں اگر پرابلم آ رہی ہے تو QC4 میں آ کے اگر آپ کو QC1 کے ٹیبلز میں پرابلم ہے تو یہ آپ کے لیے جو ہے نا وہ فیئر نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ ہوں کہ آپ کو QC1 کے چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو مجھے یہاں سمجھانی پڑیں۔ کبھی کبھار کوئی چیز بھول جائے وہ ایک الگ بات ہے، اب QC1 کے ٹیبلز ہی آپ کو پریشان کر رہے ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ریوائز کرنا چاہیے QC1 پہلے۔ QC1 سے ریوائز کریں، سارے ٹیبلز اچھے طریقے سے یاد کریں اور ٹیبلز کو یاد رکھیں، پھر جو ہے نا وہ آپ کو فائدہ بھی ہوگا۔ اور انشاءاللہ کیونکہ دیکھیں یہ کوئی جیسے ہم QC1 کے شروع میں بات کرتے ہیں کہ یہ جو ہم کلاسز اور کورسز کر رہے ہیں یہ کوئی صرف لیکچرز یا وہ کورسز اس طرح سے نہیں ہے کہ درس قرآن ہو رہا ہے اور ایک بندہ بتاتا جا رہا ہے، کوئی اصلاحی بیان ٹائپ کوئی تقریر ہو رہی ہے اور آپ سن لیں۔ ٹھیک ہے، برکت اس سے حاصل ہوتی ہے، لیکن برکت سے بڑا جو ہے وہ ہمارا آبجیکٹیو ہے کہ ہم اس سکل کو سیکھ سکیں کہ ہم پھر خود سے چیزوں کو سمجھ سکیں۔ وہ سکل ڈیولپ ہونی ہے ٹیبلز یاد کر کے، گرامر کے رولز کو یاد کر کے، سمجھ کے۔ اگر وہ چیز ہم میں نہیں آ رہی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اس میں کمی ہے کہ ہم یا تو ہم سکھا صحیح نہیں پا رہے، اور یا پھر آپ لوگوں کی طرف سے جن کو مسائل زیادہ آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہاں پھر ریویژنز کی کمی ہے۔
تو یا تو ساتھ ساتھ پیرالل ریوائز کریں اپنے ٹیبلز کو، تاکہ آپ کے ٹیبلز اب جو کسی 1 2 اور 3 میں پڑھ چکے ہیں ان کو اگر ہم کسی 4 میں بار بار ریوائز ان کو کرتے رہیں گے تو پھر کسی 4 والا کب ریوائز کریں گے؟ پھر ہم 5 میں 4 ریوائز کر رہے ہوں گے اور پھر اگلے کورسز میں وہ پچھلا ہم کرتے رہیں گے، تو یہ فیئر نہیں ہوگا باقی لوگوں کے ساتھ۔ جس سے میں یہ کہوں گا کہ یا تو آپ پیرالل ریوائز کرنا شروع کریں اپنے سارے ٹیبلز کو، جیسے میں نے بتایا کہ آپ اپنی کلاس میں سے ہی بے شک کسی کو لیں ساتھ اور ان کے ساتھ مل کر آپ جو ہے وہ اپنے ٹیبلز سارے پکے کریں اچھے طریقے سے سمجھ کر، ٹھیک ہے؟ یہ ٹیبلز جب تک نہیں ہوں گے تو یہ مسائل آپ کو بار بار تنگ کرتے رہیں گے، پھر آپ کو پریشانی ہوگی اور آگے زیادہ چیزیں آتی رہیں گی تو آپ کا اگر یہ پچھلا ہی کیچ اپ نہیں ہوگا تو آگے جو مزید نئے کانسیپٹس آنے والے ہیں پھر اس میں آپ کو زیادہ جو ہے وہ گڈ مڈ ہوتا رہے گا سارا۔ تو وہ اس نے کیا، یہ ہمارا سب سے پہلا ٹیبل تھا کسی ون میں ہم نے، اس نے کیا فعلا، اس نے کیا فعلا، تو وہ کرتا ہے کے لیے یفعلو تھا۔ اب اس میں ہم نے پڑھا 2 بنانا ہو اگر وہ 2 کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ یفعلانی۔ یفعلانی۔ اب یہ اگر ساری چیزیں آپ کو پتا ہوتی کہ وہ کرتا ہے یا وہ کرتے ہیں یا فالو ہے اور یا فالانی ہے تو پھر آپ یہ سوال کبھی بھی نہ کرتی کہ وہ دونوں کرتے ہیں نیک کام یا کیا وہ دونوں نیک کام کرتے ہیں، پھر یہ سوال آپ کو نہ آتا۔ اس میں صرف اس ایک یا فالانی کی وجہ سے آپ کو پریشانی آ رہی تھی، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ ٹیبل صحیح طریقے سے آپ کا پختہ نہیں تھا۔ تو ٹیبلز کو ریوائز کرنا بہت امپورٹنٹ اور بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے سسٹر؟ ناراض مت ہوئیے گا میری باتوں سے، بالکل آپ کو جو ہے نا وہ ڈسکریج کرنا مقصود نہیں ہے، یہ ضروری ہے، ٹیبلز کے بغیر آگے چلنا جو ہے وہ آپ کو پریشان کرے گا، خود آپ کے لیے مشکل ہوگی۔ جی سسٹر نجمہ۔ سسٹر نجمہ آپ کا کوشچن ہے؟ کے بارے میں کس کے بارے میں؟ سوری آپ کی آواز مکمل نہیں آئی۔ اس میں مکان سر۔ اس میں مکان؟ جی سر، میں نے آپ سے علیحدہ سے بھی پوچھا تھا، میں نے کر تو دیا تھا لیکن مجھے ڈاؤٹ تھا کہ بھی میں نے صحیح کیا یا غلط کیا، تو پھر اچھا، اس میں مکان جو ہے جی سر عام طور پر ہم اردو میں یا انگلش میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم کسی کام کے کیے جانے کا جو جگہ ہے اس کے لیے یا تو ایک الگ سے جو ہے وہ لفظ نکال لیتے ہیں، الگ سے ایک نیا لفظ ہم اس کو بنا لیتے ہیں، مثلا کھیل کا جو کھیلنے کی جگہ ہے، کھیلنے کی جگہ ہے تو اس کو ہم اردو میں ایک نیا لفظ دے دیتے ہیں، کھیلنے کی جگہ کو ہم کہہ دیتے ہیں یہ میدان ہے، جی ٹھیک ہے؟ یا انگلش میں پلے گراؤنڈ کہہ دیتے ہیں، تو اس میں پلے تو اگرچہ شامل ہوتا ہے لیکن گراؤنڈ ایک نیا لفظ ہے۔ عربی زبان میں یہ ہوتا ہے کہ جو فعل یوز کرتے ہیں کسی کام کے لیے اسی میں سے اسی کے الفاظ کو یوز کرتے ہوئے ہم ایک پیٹرن ہمارے پاس موجود ہے، اس پیٹرن کے مطابق ہم الفاظ بنا لیتے ہیں۔ اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہم نے ٹیبلز پڑھے فتح کے پیٹرن پر اور نصرہ اور سمیعہ اور ضربہ، جی یہ 4 ہیں جن سے زیادہ الفاظ آتے ہیں۔ اچھا، اس میں پہلے جو 3 لکھے ہوئے ہیں فتح، فتح کا مضارع کیا ہوتا ہے؟ یفتح۔ سیکنڈ لاسٹ پر کیا آ رہا ہے مضارع میں؟ یفتح، سیکنڈ لاسٹ زبر ہے نا۔ نصرہ میں ینصرو، یہاں سیکنڈ لاسٹ پر کیا ہے؟ پیش، زبر پیش، ارے یہ سمجھے سیکنڈ لاسٹ جب میں کہتا ہوں تو کیا مراد ہے سیکنڈ لاسٹ؟ یفتح میں سر تا پہ زبر ہے، سواد پہ پیش ہے اور میم پہ زبر ہے، یہ سیکنڈ لاسٹ۔ یفتح میں سیکنڈ لاسٹ، یفتح میں سیکنڈ لاسٹ لاسٹ حرف کون سا ہے؟ لاسٹ سے پہلا، زبر لاسٹ تا لفظ سے زبر۔ پہلا
تو یہ جو آخری والے حرف سے پہلے والا ہے یہ مراد ہے. اس پر یہاں یفتحوں میں زبر آ رہی ہے تو ینصرو میں سواد پہ پیش آ رہی. پیش آ رہی ہے. جی یسمعو یہاں پر بھی زبر آ رہی ہے. جی ٹھیک ہو گیا. جی تو سر. اگر سیکنڈ لاسٹ پر زبر آ رہی ہے یا پیش آ رہی ہے؟ جی مضارع میں سیکنڈ لاسٹ پر زبر یا پیش ہو پیش آ رہی. تو ان جی. سب کا اسم مکان جب ہم بنائیں گے تو اس کا ایک ہی پیٹرن بنے گا. وہاں سیکنڈ لاسٹ زبر کے ساتھ ہوگا. زبر کے ساتھ. سیکنڈ لاسٹ پر زبر آئے گی. ٹھیک ہو گیا. اب ذرا مثالیں دیکھیں. مثالوں میں دیکھیں نصرہ ینصرو کے پیٹرن سے ایک ٹیبل آتا ہے دخل یدخلو. جی تو یدخلو ہے دخل یدخلو نصرہ کے پیٹرن پر. اب جی. آپ بنا کر مجھے سمجھائیں یہ جو بات ابھی بتائی ہے کہ سیکنڈ لاسٹ پر اگر زبر یا پیش ہو تو اسم مکان مفعولن کے پیٹرن پر آئے گا. تو کیا بنائیں گے یدخلو سے اسم مکان؟ مدخل سمجھ میں آتا ہے مفعولن سے کیا مراد ہے؟ کیسے بنائیں گے؟ مفعول سے خلون. خا کی نہیں. جگہ مدخل دیکھیں مدخلون. ایک سیکنڈ مف آ لن. اب یہ میم جو ہے نا میم تو باقی رہے گا. جی یہ جو فا عین اور لام ہے یہ ریپلیس ہو جائیں گے. کیسے ریپلیس ہوں گے؟ مثلا ہمارے پاس ورڈ تھا یدخلو. دال خالام سے. تو اس کے مادے کے حروف کیا ہیں سسٹر یدخلو میں؟ دال 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 خالام. یہ جن سسٹر نے کوشچن کیا تھا سسٹر نجمہ آپ کی آواز زیادہ ضروری ہے. باقی تو بول ہی رہے ہیں. جی. آپ کی واضح آنی چاہیے آواز. دخلا سے سر میں نے آواز دخلا سے جو ہے سر یہ دال خالام. دال خالام مادے کے حروف ایک ایک حرف کر کے بتائے جاتے ہیں. زبر زیر کے ساتھ نہ بتائیں. دال خالام. لام. جی اب اس ترتیب پر چلیں گے. یہ نمبر 1 ہے یہ نمبر 2 اور یہ نمبر 3. جی. اور فا عین لام یہ جو مفعل لکھا ہوا ہے اس میں یہ نمبر 1 ہے یہ نمبر 2 یہ نمبر 3. نمبر 3. جی ٹھیک ہے. اب یہ مفعل جو ہے یہ ایک ڈائی ہے ہمارے پاس ایک پیمانہ ہے ایک سانچہ ہے. ٹھیک ہے. جی جی اس سر. سانچے میں ہم نے یہ دخلا والے جو روٹ ورڈز ہیں وہ رکھنے ہیں یہاں پہ. جب ہم یہ روٹ ورڈز رکھیں گے تو صرف ہم حروف رکھیں گے ان کی حرکتیں نہیں لے کر جائیں گے. مثلا یدخلو میں یہاں دال پر کیا نظر آ رہا ہے ہمیں؟ زبر. یدخلو میں دال پر ساکن ہو رہا ہے. جزم ہے. جزم آ رہی نہیں لے کر جائیں گے صرف دال لے کر جائیں گے. جی ٹھیک ہے. یدخلو میں خا پر پیش نظر آ رہی ہے تو ہم پیش کو چھوڑ دیں گے صرف خا کو اٹھائیں گے. لام میں پیش ہے اس کو بھی چھوڑ دیں گے صرف حروف دال خا اور لام. ٹھیک ہے. اور ان حروف کے اوپر حرکتیں کون سی لیں گے وہ جو ہم نے یہاں دی ہوئی ہیں. فا پر کیا دیا ہوا ہے؟ مفعولن میں زبر دیا ہوا ہے. میم پہ سوری میم پہ زبر دیا ہے. فا پہ جزم ہے. پر زبر ہم حرکتیں یہ والی اٹھا لیں گے یہ جو وزن کی دی ہیں. مثلا یہ جزم آ گئی ادھر زبر آ گئی اور ادھر 2 پیش اور وہ مادے کے حروف یہ لے لیں گے دال خا اور لام. تو اس کو پھر اکٹھا کر کے لکھیں گے کیا بن رہا ہے؟ خلون. مدخلن. جی. اب کچھ وضاحت ہوئی؟ یہ کسی کی آواز آ رہی ہے پلیز اپنا مائک. آوازیں گڑمڑ ہو رہی ہیں سر ساری آواز. جی سسٹر نجمہ اب صرف آپ کا مائک آن ہے. اب آپ بتائیں بات سمجھ میں آئی کچھ؟ جی سر. ہم
پھر گڈمٹ ہو گئے سر میں. آپ نے بتایا تھا پہلے کہ ہم بغیر اس کے اعراب کے جو ہے روٹ دیکھیں ورڈز ہمارے لیں گے پاس 10 اعراب. میں نے کہا فتح ہو نصرہ ہو یا سمع جی تو سر. اس کا اسم مکان مفعل کے پیٹرن پر بنے گا. میم پر زبر، با پر جزم، مفعل. عین جی پر زبر لام اور پہ لام دو پر دو پیش. ہم لیتے ہیں لیٹ سپوز ہمارے پاس ایک مادہ تھا ہا را اور جیم. اس سے ٹیبل بنتا ہے نصرہ خرج. کے پیٹرن پر. کیا بنتا ہے؟ خرجا مضارع کیا ہوگا؟ یخرجو. یا خروجو. کون سا پیٹرن ہے خراجہ یا خروجو؟ یہ سر مضارع کا ہے یخرجو. پیٹرن باب کون سا بن رہا ہے؟ فتح ہے، نصرہ، ضربہ. ضربہ، سمع. ضربہ. ضربہ کیسے ہے؟ جو کہہ رہے ہیں ضربہ ضربہ کیسے ہے؟ خراجہ یا خروجو نہیں ضربہ سر کیسے ہے؟ سر نصرہ. نصرہ سے بنے. نصرہ سے. نصرہ نصرہ سے. تو جی اس کا مطلب ہے یہ نصرہ والے فیملی میں جائے گا، کیٹیگری میں جائے گا. تو نصرہ سے اب ہم نے بنانا ہے تو اس کا مفعل کے پیٹرن پر بننا چاہیے. میں نے کہا یہ ہمارے پاس ایک پیٹرن ہے، سانچہ ہے، ڈائی ہے. جی حرکات زبر زیر زبریں زیریں ہم اس ڈائی کی لیں گے اور اچھا. حروف ہم اس فعل کے لے لیں گے. فعل کے لیے. اچھا. میم تو ہمارا ایز اٹ از رہے گا. یہاں پر پہلے پر جزم، زبر اور دو پیش، مادے کے دو. حروف یہ لگا لیں گے. کیا بنے گا؟ مخرج. کیا بنا؟ مخرج. 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 مخرج یا مخرج. مخرج. مخرجن. مخرج. جی. اچھا. سر اگر سجدہ کی ہوتی بات تو سجدہ کے اس مقام میں کیا لکھیں گے اور جمع میں کیا لکھیں گے؟ یعنی کہ سجدہ میں مسجدون آئے گا اور جمع مساجد آئے گا. پھر مساجدون. ایک منٹ میں آتا ہوں سجدہ پہ. یہ کانسیپٹ سمجھ میں آ گیا ہے؟ جی جی سر الحمدللہ. جی. اچھا اب سمجھیں جو سسٹر نے کہا سجدہ، مادے کے حروف ہیں سین، جیم اور دال. ٹیبل کس سے بنے گا؟ فتح سے، نصرہ سے، ضربہ سے. سجدہ یسجد. ضربہ سے. نصرہ. نصرہ سے بنے گا، ضربہ. پیش آئے گا اس ضربہ سے. عمر میں. تو پھر ضربہ سے کیسے بنے گا؟ سجدہ یسجدو ہے. یسجد جی. سجدہ یسجد. اس جی کا سر مطلب ہے آپ پیش سب آئے گا. لوگوں کے ٹیبلز کمزور ہیں. نہ سر نصرہ نہیں سے بنے گا سر. سر وہ سر نصرہ. وہ والے حرف کو دیکھیں گے جس پہ پیش آیا ہوا ہے مضارع کے، پھر اس کے ساتھ ہی ہم نصرہ ینصرو. ہاں نہیں ابھی ضربہ سجدہ کے یضرب. ٹیبل پہ بھی آوازیں آ رہی ہیں کہ یہ یضرب سے یا ضربہ سے. تو یہ تو نہیں سر یہ نصرہ وہ سے ہے. ہی. یا آپ لوگ توجہ کے ساتھ نہیں سن رہے ہیں یا میں کوئی پڑھانے میں کوئی میرے کوئی کمزوری ہے مجھے لگتا ہے. سر کتاب میں لکھا ہوا ہے نا زبر ضربہ کے آتا ہے وزن پہ نا. آنے والے افعال، اس میں لکھا ہوا ہے سجادہ، تو اس لیے سب کنفیوز ہو رہے ہیں. ضربہ کہہ رہے ہیں سر قاعدہ نمبر 2 میں. آپ کتاب کو تو بند کریں نا اس وقت. کتاب آپ نے نہیں کھولنی ہے. آپ کو تو جی یہ سب کس اسی ون سے سے بتایا کنفیوز ہو جاتا رہے ہے؟ ہیں سب. جی سب اسی سے کسی ون کنفیوز سے ہو یہ رہے ہیں. بات بتائی جاتی ہے جب کلاس چل رہی ہو تو آپ نے کتاب نہیں کھولنی. آپ نے صرف کلاس میں جو کچھ آپ کو دکھایا جا رہا ہے آپ نے اس کو دیکھنا ہے. جی خیر، سر. تو سجدہ کا ٹیبل بنتا ہے نصرہ سے. سجدہ یسجد. جی سر. تو اگر نصرہ سے ہو تو پھر اسم مکان بننا چاہیے مفعلن. نصرہ نون کو اٹھائیں گے. مسجد. نصرہ کو کیوں نون کو کیوں لے کے جا رہی ہیں؟ نون تو ہمارا ہم ریفرنس کے طور پر لے رہے ہیں نا. اصل تو ہمارا سجدہ ہے. سین جیم دال. تین دال. نون جیم اور پہلے دال کو لے کر جانا ہے. تو کیا بننا چاہیے؟ مسجد. مسجد. مسجد کیونکہ مفعل کا میم رہے گا. یہ سر جی کیا سر بننا چاہیے؟ مسجد بننا چاہیے سر. مسجد. مسجد یا مسجد؟
मस्जिद बताइए क्या बनना बनेगा? चाहिए सर, रूल के मस्जिद। मुताबिक मस्जिद बनना चाहिए। रूल के मुताबिक बनना चाहिए मस्जिद। लेकिन है मस्जिद। जी सर। आपने बताया था कि इसमें एक्सेप्शन है, इसलिए ये रूल के मुताबिक मस्जिद बनना चाहिए, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? ये बात बताई थी कि मस्जिद और दो और थे, वो कौन से हैं? मशरिक और मगरिब, मशरिक, शरक़ मगरिब, मगरिब। मशरिक और मगरिब, मगरिब। ये तीनों एक्सेप्शंस हैं। इन एक्सेप्शंस क्यों कि ये तीनों नसारा के पैटर्न से आते हैं। रूल के मुताबिक होना चाहिए मस्जिद, मशरक और मगरब, लेकिन बोले नहीं। लेकिन अरबी जुबान में कहीं पर भी मस्जिद, मशरक और मगरब इस्तेमाल नहीं होते, जी तो ये एक्सेप्शंस में आ जाते हैं। जी बात समझ में आई? कुछ वजाहत हुई या? जी सर, जी। अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर आगे। अब ये जज़ाकल्लाह व अहसन जज़ा। मस्जिद, सर मशरिक ये और मगरिब सर को यही तो 3 अब लफ्ज दोबारा होंगे कि और भी लफ्ज आ सकते हैं ऐसी? यही तीन ही है फिलहाल, ये तीन ही है। अगर कोई और आएगा तो वो आपको मेंशन कर दिया जाएगा। ठीक है सर, समझ आ गई है। अल्हम्दुलिल्लाह। और तीन के बाद चौथा पैटर्न था दराबा। जी दराबा यद रिबू। यहाँ पर सेकंड लास्ट पे क्या आ रहा है मुदारे में? ज़ेर। जेर आ रही है। तो जब सेकंड लास्ट मुदारे में जेर वाला हो तो फिर इसम मकान बनेगा मफइल। मफइलुन। सेकंड लास्ट मफइलुन। अब इस पैटर्न पर आता है जलसा यजलिसु। मजलिस। यजलिसु। मजलिस। तो जीम, लाम और सीन मादे के हरूफ हैं, तो ये बन जाएगा मजलिस। इसी तरह नज़ला यंजिलु, ये भी मंजिल। दराबा का पैटर्न है। तो इससे क्या बन जाएगा? मंजिल। मंजिलुन। ठीक हो गया। और तीसरा हमने पढ़ा था जिसके आखिर में ता आ जाती है कसरत वाली, वो होता है मफअल का पैटर्न और आखिर में गोल ता आ जाती है। उसमें जेर वाला नहीं है, वो सिर्फ जबर वाला है, मफअलतुन। और ये वाले आमतौर पर क्या कहते हैं, हेयर्ड ही होते हैं। इसमें मतलब रूल अगरचे एक बताया गया है कि इस तरह के जो आते हैं उनमें कसरत वाला माना पाया जाता है। मदरसा, जी जहाँ मुसलसल काम हो रहा हो सर। यहाँ मुसलसल या रेपिटेशन के साथ कोई काम होता है तो उसके इस तरीके से बना लिए जाते हैं। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ही ऐसा होगा। मतवख, मतवख किसको कहते हैं? किचन किचन, पकाने की जगह। तब जी पकाने को कहते हैं, तो पकाने की जगह। तो किचन में पकाना एक दफा होता है या बार बार होता है? बार बार। बार बार होता है, लेकिन उसको मतबखतुन नहीं कहते हैं। क्यों? ये भी यानी मस्जिद, मशरिक और मगरिब, ये भी अरबों ने जिस तरह इस्तेमाल किया हमने उसी तरह ले लिए। हमने कह दिया कि रूल से हटकर आ गए हैं। तो ये मफअलतुन वाले भी मोस्टली होता ऐसे ही है कि ये वही तय करते हैं कि किसको मफअलतुन लेना है। लेकिन ये मस्त है कि जब वो मफअलतुन के पैटर्न पर होगा तो फिर इसमें काम की बार बार होना पाया जाएगा। एक सेकंड, ये काफी सारे माइक्स ऑन है। वन बाय वन अगर आप लोग अपना हाथ खड़ा करके ऑन करेंगे तो वो इजी रहेगा। ये किसका माइक ऑन है? आप तो सिस्टर सफिया, आपका माइक शायद प्रॉब्लम कर रहा है। जी सिस्टर नजमा, आपका हाथ खड़ा है, आप बात कर रही थी या? नहीं सर, मैं तो बिल्कुल खामोशी में, कोई भी नहीं है, खामोशी है। अब पता नहीं, आपका माइक था और पीछे कोई नॉइज था। खैर अब तो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। जी सिस्टर अनवर। जी सर, वो मैंने कहा
जैसे मदरसा है, मदरसा बड़ी जगह और उधर तालीम हासिल करते हैं, जी, तो इसलिए ये मफल्ला पर आता होगा, मफाला पर आता है। हाँ तो जी, मुकातिब जैसे हो गए, लाइब्रेरी, तो ये ज्यादा इस्तेमाल में आती है ना चीजें बड़ी। ज्यादा इस्तेमाल में आती हैं। तो इस्तेमाल में तो ज्यादा किचन भी आता है, मतलब किचन तो मकाम सर छोटा सा घर में होता है। नहीं, छोटा घर होता है, लेकिन बड़े छोटे होने की बात नहीं है। बात यह है कि मदरसा कहते हैं जहां पर दर्स का काम ज्यादा हो रहा है या बार बार हो रहा है। मकतबा कहते हैं जहां पर किताबें पढ़ना लिखना बार बार हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। तो इस रूल के मुताबिक मतबख यानी तबख कहते हैं पकाने को, तो जिस जगह पर पकाना ज्यादा या बार बार हो रहा हो उसको मतबखतुन कहना चाहिए रूल के मुताबिक। अगर हम ये रूल लें, सेट करें, तो ये रूल लेकिन यहाँ पर होता नहीं है, मतबखतुन इस्तेमाल नहीं होता। तो मैंने ये बताया कि जैसे मस्जिद मशरिक और मगरिब एक एक्सेप्शनल केस के तौर पर लिए गए हैं कि अरबों ने उनको इस तरीके से यूज किया, कुरान में भी इसी तरह इस्तेमाल हुए, तो इसलिए हमने भी कह दिया कि ये रूल तो वो बना था, लेकिन ये उसमें से 3 एक्सेप्ट हो गए, एग्जेम्प्ट हो गए हैं। इसी तरह मफअलतुन का पैटर्न उन्होंने एक दिया है, अरबी जुबान वालों ने, लुगत वालों ने उसको इस्तेमाल किया है इसम मकान के तौर पर, लेकिन उसके लिए कोई जनरल रूल हम ओवरऑल कंक्रीट करके अप्लाई नहीं कर सकते कि जब कभी भी कसरत और ज्यादती पाई जाएगी तो हमेशा इसी तरह होगा। ठीक है, पकाना बार बार होता है। इसी तरह जहाँ खाया जाता है उसको कहते हैं मतअम, तो एक दफा तो खाकर उठ नहीं जाते ना, वहाँ रेपिटेशन के साथ सुबह भी खाएंगे, दिन को भी खाएंगे, रात को भी खाएंगे, बार बार खाएंगे, वो चलता रहेगा। वो डाइनिंग हॉल या उसको रेस्टोरेंट को मतअम कहा जाता है। तो रेस्टोरेंट में ऐसा तो नहीं है कि एक वक्त में खाना खा के रेस्टोरेंट बंद हो जाए, तो चलता चला जाता है, बार बार लोग खाते हैं उसमें, लेकिन उसको मतअमतुन नहीं कहते। तो पता ये चला कि हमेशगी या बार बार का पाया जाना ये जरूरी नहीं है कि हर ऐसी जगह जहां पर कोई काम बार बार और रिपीटिशन के साथ हो रहा हो उसका मफअलतुन के पैटर्न पर आना जरूरी है। लेकिन ये है कि जब भी मफअलतुन का पैटर्न आएगा तो उसमें ये माना जरूर पाया जाएगा। मकबरतुन कहते हैं कब्रिस्तान को, तो एक कब्र हो अगर तो उसको मकबरतुन नहीं कहेंगे, उसको कब्र ही कहेंगे। जहां बहुत सारी कब्रें होंगी उसी को मकबरा कहेंगे। उर्दू में अगरचे हम मकबरा एक कब्र को कह रहे होते हैं, एक कब्र जिसके ऊपर कुछ बिल्डिंग बना दी जाए तो कहते हैं ये मकबरा है। उर्दू में हम मकबरा और मानों में इस्तेमाल करते हैं। ये अरबी के जहांगीर का मकबरा कहते हैं जी, तो जहांगीर के मकबरे में एक ही जहांगीर की कब्र है जी। तो वो उर्दू का मकबरा और है, ये अरबी की बात हो रही है। अरबी में मफअलतुन के पैटर्न पर जब इसम मकान आएगा तो मुराद ये होगा कि यहाँ पर वो काम बार बार हुआ है, डिफरेंट अंदाज से हुआ है, रेपिटेशन के साथ हुआ है। लेकिन इसका वाइस वर्सा नहीं होगा कि जब भी कोई काम बार बार हो रहा हो तो वो मफअलतुन के पैटर्न पर ही हो। ये बात समझाना चाह रहा हूं, समझ में आई है ये बात कि जब मफअलतुन का पैटर्न होगा तो रेपिटेशन होगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जब भी रेपिटेशन होगी तो मफअलतुन का पैटर्न बनेगा। ठीक है जी सर, बिल्कुल क्लियर हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, ये माला का है ईस्वी में, माला का, तो ये मुल्क में तो मुल्क तो एक ही होता है, तो इसका ये जो जमा ममलका था ये किस तरह, ये क्यों आया इस तरह? सर ये जमा नहीं है ना, ये ममलकत इसम मकान है ना मफअलतुन के पैटर्न पर। अच्छा ठीक, ओके। ममलकत जो है ये इसम मकान है मफअलतुन के वजन पर। ओके ठीक है। जज़ाक। मुल्क जो है वो उर्दू का मुल्क है, वो अरबी में मुल्क उस तरीके से मुल्क इस्तेमाल नहीं होता जिसको हम जिस माने में हम उर्दू में यूज करते हैं। सर ये अच्छा, ये लाइन मालिक यानी मालिक के मतलब में आएगा, मालिक या आका। उर्दू में ममालिक होगा ना उसका जमा। उर्दू में मुल्क जो है, उर्दू में मुल्क ममलकत के माना में इस्तेमाल होता है। उर्दू में मुल्क जो है वो ममलकत के माना में इस्तेमाल होता है, लेकिन अरबी में जब मुल्क इस्तेमाल होता है तो उससे मुराद मुल्क वो ममलकत वाला या एक कंट्री वाला मीनिंग नहीं दे रहा होता। वहां पर मुल्क जो है वो हुकूमत और बादशाहत और सल्तनत का वो यानी
वो क्या कहते हैं अच्छा यहाँ का बादशाही, ठीक है ना, कुरान में बादशाही, इस्तेमाल हुआ है। फिरौन ने कहा था अलैसली मुल्क मिस्रा, क्या मेरे पास मिस्र की बादशाही नहीं है? तो वहां मुल्क ये नहीं है कि मेरे पास मिस्र का मुल्क नहीं है, मुल्क यानी कंट्री नहीं है, कंट्री नहीं, वहां वो बादशाहत जो इख्तियार और इक्तदार है, मुल्क इक्तदार के माना में अरबी में इस्तेमाल होता है। जबकि अरबी उर्दू में जब हम कहते हैं मुल्क मिस्र तो क्या मुराद होता है? मिस्र कंट्री के, मिस्र कंट्री की बात कर रहे हैं हम। जब मुल्क मिस्र कहते हैं तो उर्दू में बात करते हुए हम कहते हैं कि मिस्र कंट्री की बात हो रही है। लेकिन अरबी में जब हम यही लफ्ज यूज करते हैं जेर जबर के साथ मुल्क मिस्रा, तो माना होता है मिस्र की बादशाहत, मिस्र की बादशाही, मिस्र की क्या क्या हुकूमत और इख्तिदार और इख्तियार। तो अरबी का मुल्क और है, उर्दू का मुल्क और है। अच्छा जी, और ये अगर हो गया हो तो आगे चलें जी। डॉक्टर खालिदा रूही, डॉक्टर साहबा। सर वो जो आपने एक फिक्रा बोला था ना कि वालेकुम अस्सलाम जी, जहाँ बार बार एक काम हो रहा हो तो उसका ये जरूरी नहीं है कि जब भी रेपिटेशन होगी, ये वाला फिक्रा जरा दोबारा बोलेंगे क्या कि जहाँ को बार बार। मैं यहाँ लिखता हूँ, हाँ जी, जब इसम मकान मफ़अलतुन के वजन पर हो तो उस जगह में वो काम बार बार हो रहा होता है। जैसे मदरसतुन मकतबतुन। ये बात समझ में यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी, जी जी। अच्छा, अब इससे ये जरूरी नहीं है कि जिस जगह में कोई काम बार बार हो रहा हो तो उसका इसम मकान हमेशा मफ़अलतुन पर आएगा, ये बात समझाई थी। तो इसको देखकर मैं इसको लिखता हूं, लेकिन किसी काम का बार बार किसी जगह में होना नहीं, इसको लिखते हैं, लेकिन कोई काम किसी जगह में बार बार हो रहा हो, ताकि बात समझ में अवजात से आए। कोई काम बार बार किसी जगह में हो रहा हो तो जरूरी नहीं है कि उसके लिए इसम मकान हमेशा मफ़अलतुन के वजन पर आए। इसको मैंने दो मिसालें देकर समझाया। जैसे मतबखुन सही है, मतबखतुन ये गलत है। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ रेड कलर से क्रॉस। ये मतबखतुन नहीं होगा, ये सही है, मतबखुन।
ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو انٹری اور ایگزٹ ہوتا ہے وہ بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے, انٹری اور مخرج وغیرہ ہم ان سبھی کو وہ لگا سکتے ہیں اس پہ, مخرجتن بار بار نکلنے کی جگہ. ایسا تو نہیں کہ کوئی ایک دفعہ نکل جائے تو اس کے بعد دوبارہ کوئی اس میں سے نکلے گا نہیں. کوئی بھی اسم مکان ہے, کوئی بھی کام کرنے کی جگہ ہے تو وہ کام تو اس میں ریپیٹیشن کے ساتھ تو ہوگا. ٹھیک ہے, آئی ہوپ بات سمجھ میں آ گئی ہے. اس سے مکان کے تینوں قواعد اوزان کون کون سے ہیں سر؟ اس کے کیا جواب میں لکھوں گی؟ یہ آپ اپنا لیسن کھولیں جس میں آپ نے اسم مکان پڑھا ہے, وہاں پر تینوں لکھے ہوئے ہیں, وہاں سے آپ کو مل جائیں گے. اور آپ نے جب آپ ورک بک کر رہی ہیں تو اس میں تو آپ نے اپنی ٹیکسٹ بک کھول کر ہی ورک بک کو حل کرنا ہے. تو آپ اس کو سامنے رکھیں, جو لیسن کر رہی ہیں ورک بک میں اسی کا ٹیکسٹ بک والا وہ والا لیسن کھول کے رکھیں, آپ کو سارے جواب انشاءاللہ وہاں سے ملتے رہیں گے. جی سسٹر عالیہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر ان کی آسانی کے لیے ایک چھوٹا سا ریکیپ اس کا میں دے دیتی ہوں تاکہ ان کا جی مسئلہ تھوڑا سا حل ہو جائے آپ کی اجازت سے. جی جی بالکل پلیز. اس میں آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ کوئی بھی چیز پڑھیں گی نا تو سب سے پہلے دیکھنا ہے وہ چیز ہے کیا. یہ ہے اس میں مکان. اس میں مکان پہلے دیکھیں کہ کہتے کسے ہیں. اس میں مکان کا مطلب یہ ہے کہ جو کام کرنے کی جگہ ہے وہ اس کو ہم کہتے ہیں اس میں مکان, جس جگہ پہ کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اب قاعدے سر نے 3 بتائے ہیں, 1 2 3. ٹھیک ہے, اس کے 3 قاعدے بتائے ہیں. قاعدے 3 کیسے بتائے ہیں کہ بھئی جو فتح نصرہ سمع باب سے آئیں گے ان کا کیسے بنے گا, جو دربا باب سے آئیں گے کے پیٹرن پہ ہوں گے افعال ان کا کیسے بنے گا. اور پھر آخر میں تیسرا جو قاعدہ ہے اس میں یہ ایک اور چیز دیکھیں گے کہ کثرت سے جو چیز جس جگہ پہ ہو رہی ہے اس کا پیٹرن کیسے بنے گا. یہ 3 چیزیں سمجھ میں آ گئی آپ کو کہ اس کے 3 پیٹرن ہیں. یہ چیزیں تو آپ کو یاد ہی کرنی پڑیں گی. اس کے لیے تو آپ کو یاد ہی کرنا پڑے گا کہ میرے پاس اس میں مکان کے 3 قاعدے ہیں. اب پہلے قاعدے کو دیکھیں گی تو وہ مفعل کے پیٹرن پہ ہوگا, مفعل. دوسرا جو قاعدہ ہوگا وہ مفعل سے ہوگا اور تیسرا قاعدہ مفعلہ سے ہوگا. ٹھیک ہے, پہلا مفعل کو دیکھ لیں, وہ فتح نصرہ سمع کے پیٹرن پہ جتنے افعال آئیں گے ان کے لیے ہوگا. یعنی ان کا اس میں مکان آپ مفعل کو اس ڈائی کو لے کے بنائیں گی. جیسے خرجہ ہے تو ہم پہلے دیکھیں گے خرجہ یا خرجو بنا کے پہلے دیکھیں گی, آپ ماضی اور مضارع بنا کے دیکھیں گی. پہلے آپ باب نکالیں گی کون سا باب ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ یہ فتح کے باب سے ہے, نصرہ کے سمع سے. ان تینوں میں سے اگر کسی میں سے ہوا تو آنکھیں بند کر کے آپ مفعل والا ڈائی میں ڈال دیں گی اس کو. ٹھیک ہے, پھر آپ دیکھیں گی کہ کون سے, پھر آپ دوسرے قاعدے پہ جب آئیں گی تو وہ مفعل سے ہوگا. پھر آپ دیکھیں گے مفعل کے لیے کون سا سر نے بتایا ہے, دربا. دربا کے پیٹرن پہ جو بھی آئیں گے وہ ہوں گے. لیکن مفعل اس سے میں چلے ایک جائیں گے. جو بک میں جو دیے ہوئے ہیں نا, بک میں ایکسیپشن دی ہوئی ہے. بک میں 3 جو ہمیں دیے ہوئے ہیں افعال وہ ایکسیپشنل دیے ہوئے ہیں. وہ ہیں تو نصرہ سے شروع ہو رہے. ٹھیک ہے, لیکن وہ ان کی جو بنے گی پیٹرن بنے گا وہ مفعل سے بنے گا, جس میں مثال انہوں نے مسجد, مشرق اور مغرب کی دی ہے. ٹھیک ہے, بنائیں گی تو آپ اسی طرح ہی نا مفعل کی ڈائی میں ڈال کے ان افعال کو ان کا اس میں مکان نکال لیں گی. ٹھیک ہے, اب تیسری قاعدے پہ آتے ہیں. تو تیسرے قاعدے پہ ہم نے کہا ہے کہ کثرت سے ہو جہاں پہ, جیسے کہ درسا, ملکا, کتبا, یہ چیزیں کیا ہیں یہاں پہ مسلسل یا ریپیٹیشن سے کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ان کا قاعدہ ہے ان کا اس میں مکان بنے گا مفعلۃ, اس سے بنے گا. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھیں گی اس میں بھی ایکسیپشن سر نے بتا دی ہے. جیسے یہ جو ابھی لاسٹ میں بتائی ہے کہ بھئی مطبع جو ہے جو کام پکانے کی جگہ ہوتی ہے, یہ یہاں پہ بھی تو ریپیٹیشن ہو رہی ہے, کام تو یہاں بھی بار بار ہو رہا ہے. لیکن یہ ایک ایکسیپشن ہے, اس کا جو بنے گا اس میں مکان وہ اس پیٹرن پہ نہیں بنے گا, مطبع ہی بنے گا. ٹھیک ہے سر. مطبخ بھی بنے گا. جی بالکل, بہت شکریہ سسٹر, جزاکم اللہ خیرہ. امید ہے اب تو سسٹر نے کیا کہتے ہیں وہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا, اب تو کوئی کنفیوژن نہیں رہنی چاہیے. جی سر کافی کلیئر ہو گیا. الحمدللہ. جی سسٹر عفت آرا.
शरीफत माइक ऑन कर लें, आपका माइक बंद है। सर दराबा के वजन पे आने वाले अफवाल की हेडिंग दी हुई है, लेकिन वो इसमें वो जो टेबल है वो मिसिंग है। आपने स्लाइड्स में बताया था सबसे कि उसको लिख के इसके ऊपर लिख लें, वो स्टिकी नोट के ऊपर लिख के, मैंने तो लिख लिया, क्योंकि जब वो नहीं नजर आता तो फिर जब इस वक्त आपके सवाल का जवाब दराबा आ रहा था जी एक्सेप्शंस में, तो वो इसमें मिसिंग है एक इस पेज पे, जी, वो नेक्स्ट वो- एडिशन में अब तो ये जी, लिख के next- डालने स्लाइड्स में दिया हुआ है, आपने बताया भी था। जी लेकिन बाकी जिनको नहीं समझ आ रही वो लिखेंगे, जब तक नहीं तो उनको समझ नहीं आएगी, स्लाइड्स देखें तो इसमें ऐड जी कर लें एक जी स्टिकी सर नोट ने के अभी ऊपर तो लिख के। बता दिया है ना, जलसा, हाँ, नजला हाँ, और हाँ। वादा, ये 3 बताए ना सर ने अभी जो इस बता दिया, पैटर्न पर फिर में हम ऐसे भूल जाते हैं ना, हम उसके ऊपर एक अपने स्टिकी पास नोट लगा नोट कर लें तो लें फिर तो अच्छी बिल्कुल बात। जी सिस्टर्स सब, ठीक लेकिन कह रही मैं हैं, अपने भूलता पास नहीं। नोट करने तो बेहतर। जी जी इसी चलें, वजह से आगे सबको कंफ्यूजन हो रही है जी सर, इसी वजह से कंफ्यूजन हो रही है कि बुक में ये मिसिंग है। स्लाइड्स देखें तो फिर आपकी कंफ्यूजन अच्छा ठीक हो। चलें, ठीक है। आगे मजीद कोई क्वेश्चन किसी के जहन में अगर है तो चलें क्वेश्चन कर लें, नहीं तो हम फिर क्विक एक रिवीजन ले लेते हैं। किसी और ऑब्जर्वेशन है कोई जी बुक की? जी बुक में 51 पेज पे उसमें शायद इन्होंने दोनों में ना कताबत यदा में भी और वो गलत लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ इसमें है अगर कताब, मुझे हाँ सर 1 मिनट में पेज निकाल। तकसीर हमने पढ़ी थी ना, उसमें 51 पेज पे जो जी दरमियान वाला में है, उसमें कताबत यद और कताबत आईदी दोनों जगह, कताबत, हालांकि इसमें कताबा होना चाहिए था सर पहले वाले कॉलम में। अच्छा एक सेकंड, पहले में जो लिखा है वो भी कताबत लिखा हुआ है। जी हाँ जी, वो भी वो कताबत लिखा है, कदबत तो ये यदुम के साथ जी है और जी दूसरी जगह ये कदबत शायद इसमें अयदी के कताबत साथ ये होना चाहिए। ये और दूसरी जगह पर मैंने कताबत आईदी है। अयदी वो सर जी ठीक है, दूसरा ठीक है ना, अच्छा ये पहला मुअन्नस भी ठीक वाहिद, है, पहला भी ठीक ही है तो सिस्टर। सर फिर पहला भी ठीक है, तो फिर उस दिन भी ये समझ नहीं आई थी, मैंने कहा शायद गलती है, मैंने मैं इसीलिए बताता हूँ जी जी सर थे। अच्छा ये वैसे वो एडवांस चीज यहाँ पर डिस्कस मिसाल में आ गई है, क्योंकि कुरान में आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये मिसाल दे दी गई है। एडवांस तो खैर रिसर्च नहीं है, समझी जा सकती है बड़ी इजीली। इंसानी जिस्म के जो बॉडी पार्ट्स हैं उनमें जो दो हैं, पेयर्स हैं, वो मुअन्नस ही लिए जाते हैं, चाहे वो एक हो या दो हो। हाथ दो है ना, तो हाथ मुअन्नस के तौर पर समझा जाएगा। आंखें दो हैं, आंखें भी मुअन्नस हैं। वो कान दो हैं, ये भी मुअन्नस हैं। इसी तरह और क्या चीजें दो होती हैं हमारे, पैर भी दो है पाँव दो हैं, टांगे 2 हैं, पाँव 2 हैं, आंखें दो हैं, पाँव दो हैं, बाजू दो 2 हैं। जितने भी दो वाले आज़ा हैं वो सारे मुअन्नस हैं। मुअन्नस है। ठीक है, तो इसलिए कतबत यद फिर दो है ना, तो इसलिए ये भी मुअन्नस ही कतबत के साथ ही आएगा। ठीक है, ये यहाँ पर जज़ाकल्लाह खैरन कदबत सर। यदुम। अच्छा जी। तो एनी मोर क्वेश्चन, किसी के यहाँ जहन में कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन की बात? सर आपने एक चीज बताई थी कि मफूल जिसका नहीं होगा उसके लिए फेल मुतादिल फेल लाजिम में था कुछ जी अच्छा, वो हमने पढ़ा था। इसमें सिफत और इसमें मुबालगा, ये दो चीजें आई थी। और इसमें एक पैटर्न आया था फ़ईल का पैटर्न। फ़ईलुन के वजन पर आने वाला जो लफ्ज है वो या तो सिफत होगा या मुबालगा। सिफत ये तब होगा जब ये फेले लाजिम से आ रहा हो, और मुबालगा तब होगा जब ये फेले मुताद्दी से आ रहा हो। ठीक है, फेले मुताद्दी किसको कहते हैं? जिसका इस्म मफऊल बनाया जाता है। मसलन खराजा, नसरा, समिया, रहीमा। और फेले लाजिम किसको कहते हैं? जिसका
इसम मफूल नहीं बनाया जाता। मिसाल देखें तो करूमा, शरूफा, अजूमा वगैरह। तो खरजा तो हम छोड़ देते हैं, इसका कुछ बनता नहीं है। नसरा, अब देखें फ़ईल बन सकता है। नसरा से फ़ईल बनाएं तो क्या बनाएंगे? नसरा नसीर नसीर बन जाएगा। समिया से समीउन, रहीमा से रहीम। और इधर आ जाए तो करूमा से क्या बनेगा? करूमा से करीमुन, शरूफा से शरीफुन, अजूमा से अजीम। अब ये भी फ़ईलुन का वजन है, करीमुन, शरीफुन, अजीमुन। और नसीरुन, समीउन, रहीमुन, ये भी फ़ईलुन के वजन है, दोनों ही। लेकिन ये वाला जो आ रहे हैं ऐसे अफ़आल जिनका इसम मफ़ूल नहीं बनाया जा सकता, वो हम कहेंगे कि ये इसमें सिफ़ा हैं। और ये वाले जो हैं ये चूंकि फ़ेल मुतअद्दी से हैं, क्योंकि नसरा का इसम मफ़ूल बनता है। क्या बनता है नसरा का इसम मफ़ूल? मंसूर। समिया से इसम मफ़ूल बनता है, क्या बनता है? मस्मूउन। मस्मूउन। किसको कहते हैं मस्मूउन? जिसको सुना जाए। जिसको सुना जाए। कोई बात की जा रही है, मसलन कहते हैं कुरान मस्मू है। कुरान वो चीज है जिसे सुना गया है। और रहीमा से भी इसम मफ़ूल बनता है, क्या बनता है? मरहूम, जिस पर तो तीनों का इसम मफ़ूल बन सकता है, इसलिए ये फ़ेल मुतअद्दी हुआ। तो जब ये फ़ेल मुतअद्दी है और इससे फ़ईलुन के वजन पर इसम आ रहा है, तो इसको इसमें मुबालगा कहेंगे। ठीक है। अच्छा, अगली बात आई थी कि लेकिन यही नसीरुन, समीउन, रहीमुन, ये सारे अल्फाज अल्लाह के लिए इस्तेमाल हो रहे हो, कहा जा रहा हो अल्लाहु रहीमुन। ये किसी के माइक ऑन है? काइंडली अपने माइक्स देखने, कोई पीछे आवाजें आ रही हैं। अल्लाहु रहीमुन, तो रहीमुन अब यहाँ पर है। अब हम यहाँ पर कहेंगे अल्लाह, तो ठीक है अल्लाह तो अलग है। रहीमुन का अब यहाँ पर हम क्या कहेंगे? अल्लाह रहीमुन का तर्जुमा क्या है? अल्लाह रहीम है। तो ये रहीम किसको कहा जा रहा है? अल्लाह को। अल्लाह को। अब रूल के मुताबिक रहीमुन को हम यहाँ पर क्या डिफाइन करेंगे कि ये रहीमुन कौन सा है? सिफत है या मुबालगा? मुबालगा हो जाएगा। रूल के मुताबिक ये मुबालगा बन रहा है, क्योंकि ये रहीमा के टेबल से आता है। सिफत इसमें अल्लाह ताला की तारीफ की जा रही है ना कि अल्लाह रहम और करने ये वाला सिर्फ भी तो है, रहम करने वाले की। सर उस सिफत को अलग से लेना, सिफत तो दोनों है। मुबालगा में भी तो ये तर्जुमा तो दोनों का यही है, रहम करने वाला। और करीम का तर्जुमा होगा करम करने वाला। तो सिफत तो दोनों ही है मफहूम के एतबार से। हम टर्मिनोलॉजी को समझ रहे हैं यहाँ पे। जब इसमें सिफत और इसम मुबालगा कहते हैं तो दोनों में फर्क क्या है? इसमें सिफत और इसम मुबालगा में सर बस ये है कि मफूल इसमें मफूल नहीं बनता नहीं, है। वो तो एडिशनल चीज है कि किससे बनाएंगे। इसमें सिफत कौन सा होता है? सिर्फ जब ज्यादती के साथ पाई जाए, बहुत ज्यादा, सबसे बड़ा, जैसे मैं सबसे रहीम, सबसे ज्यादा रहम करने वाला। सिफत ज्यादती नहीं है ना सिस्टर, आप इसको वो दूसरा बता रही हैं। ये सबसे ज्यादा जो है ये मुबालगा है। बहुत ज्यादा करने वाला, बहुत ज्यादा करने वाला, बहुत ज्यादा सुनने वाला मुबालगा है। अल्लाहु अकबर में है वो तो बार बार करने वाला, बार बार मुसलसल। सिफत में मुसलसल पाया जाता है जी, मुसलसल है। देखिए तीन चीजें हैं। कोई सिफत किसी में हमेशा पाई जाती है, कोई सिफत किसी में किसी से बढ़कर पाई जाती है, कंपैरिजन करते हुए कंपैरेटिवली देखा जाता है कि एक में है लेकिन दूसरे में उससे ज्यादा है, ये कंपैरिजन है। और तीसरा है कि जनरली कहा जाता है कि बहुत ज्यादा है।
ایک صفت کا ہمیشہ پایا جانا ہو اگر تو وہ اس میں صفت میں آئے گا، کسی کے ساتھ کمپیریزن بتانا ہو یا سپرلیٹو بتانا ہو تو وہ افعلو والا آئے گا جو ہم نے اکبر وغیرہ پڑھا، اور تیسرا یہ بتانا ہے، جنرلی ویسے بتانا ہے کہ بہت ہی زیادہ یہ کرنے والا ہے تو پھر مبالغہ ہوگا. ٹھیک ہو گیا؟ صفت، تفضیل اور مبالغہ، یہ کانسیپٹ سمجھ میں آئے ہوئے ہیں یا نہیں آئے ہوئے؟ پہلے اس پہ بات کرنے ہم. سر مبالغے والے میں تسلسل پایا جائے گا؟ اس میں صرف نہیں، اس میں صفت میں تسلسل پایا جائے گا، مبالغے میں سب سے زیادہ، اس میں تفضیل میں مقابلہ ہوگا یعنی کمپیریزن ہوگا، یا سب سے زیادہ، سب سے زیادہ. دیکھیں سب سے زیادہ جب کہہ رہے ہیں تو اس کے کیا معنی ہے؟ اوور آل جتنے بھی اس صفت کے لوگ ہیں ان سب سے بڑا ہے. سر یہ سپرلیٹو ڈگری سب سے زیادہ سپرلیٹو ہے. اور اسم مبالغہ میں کہا جاتا ہے بہت زیادہ. یہ بہت زیادہ اور سب سے زیادہ کا فرق سمجھ میں آتا ہے؟ بہت زیادہ شاید اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے خالی. وہ اس پہ بعد میں جائیں گے کہ اللہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے یا کس کے لیے ہو رہا ہے. مجھے پہلے یہ بتائیں اس میں صفت، تفضیل اور مبالغہ یہ چیز کلیئر ہے؟ کانسیپٹ کلیئر ہے؟ اس میں صفت میں تسلسل پایا جاتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے یہ، تفضیل میں مقابلہ ہوگا، کمپیریزن ہوگا یا سپرلیٹو ڈگری بتائی جائے گی، اور مبالغہ میں کمپیریزن میں بھی تو یہی بات آ رہی ہے نا کہ یہ بہت، ایک میں بہت زیادہ ہے ایک میں کم ہے، تو ان دونوں میں ڈفرینس سمجھ میں نہیں آ رہا اس میں تبدیل اور مبالغہ میں. ایک میں کہتا ہوں آپ بہت نیک ہیں، اور ایک جملہ میں کہتا ہوں آپ سب سے زیادہ نیک ہیں. دونوں جملوں میں فرق ہے؟ جی ہے. دونوں میں کنفیوژن ہو رہی تھی، ان کو وہ بتائیں دونوں جملوں میں فرق ہے؟ جی سر ہے فرق. تو کیا فرق ہے؟ وہ فرق مجھے آپ سمجھائیں، پھر میں آپ کو وہ فرق سمجھا دیتا ہوں. آپ بہت نیک ہیں، یہاں پر تو مطلب سمپلی ان کی بات ہو رہی ہے کہ بس آپ بہت نیک ہیں، لیکن آپ سب سے زیادہ نیکی کی زیادتی بتائی جا رہی ہے. بس آپ بہت زیادہ نیک ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس سے نیک ہیں، اس سے نیک ہیں، اس سے نیک ہیں یا سب سے نیک ہیں. جی تو سمپل یہ یہی ہو گیا بتایا جا رہا ہے. اس میں مقابلہ کیا گیا ہے سب سے زیادہ نیک، یہ مبالغہ ہے. اور جب یہ کہتے ہیں سب سے زیادہ نیک ہیں یا ان 4 لوگوں سے زیادہ نیک ہیں، ان 20 لوگوں سے زیادہ نیک ہیں، تو اب یہ کمپیریزن آ گیا نا. تو سپرلیٹو بھی تو کمپیریزن کے بعد ہی سپرلیٹو آئے گا نا. کمپیریٹیو ڈگری ہوگی نا. کمپیریٹیو ڈگری ہی کا جو ایکسٹریم ہوگا وہ سپرلیٹو چلا جائے گا نا. جی سپرلیٹو کی بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو کمپیریزن تو وہاں بھی پایا جاتا ہے، اور ہم وہاں پہ اس کو یوں مینشن نہیں کرتے ساروں میں سب سے زیادہ، وہاں یہ بس کہہ دیتے ہیں سب سے زیادہ. تو یہ سب سے زیادہ، یہ سب سے مقابلہ ہی ہو رہا ہے نا، تو یہ تفضیل ہو گیا. ٹھیک ہے سسٹر؟ جی سر. مبالغہ اور تفضیل کی جو کنفیوژن ہے وہ دور ہوئی؟ جی سر. سب سے زیادہ دیکھیں یہاں مقابلہ پایا جا رہا ہے، کمپیریزن پایا جا رہا ہے سب سے زیادہ. مطلب بتانے کا یہ ہے کہ یا تو چند مخصوص لوگوں کو متعین کر کے کہا جائے کہ آپ انت اکبر من خالد، تو اب یہاں پر ایک متعین ہو گیا کہ آپ خالد سے بڑے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک یہ ہے کہ آپ نے کہنا ہے کہ یہاں مطلب 100 لوگوں کی بات ہو رہی ہے، 600 لوگوں کی بات ہو رہی ہے، آپ ان سب سے بڑے ہیں. تو وہاں پر پھر وہ ان سب کو مینشن نہیں کیا جاتا. یہ جو لفظ ہے اس کے اندر بلٹ ان یہ آ جاتا ہے جب اس کو وداؤٹ کسی کمپیریزن والے لفظ کے ذکر کیا جائے. جیسے اللہ اکبر، تو اللہ اکبر کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ بہت بڑا ہے یا اللہ سب سے بڑا ہے؟ سب سے بڑا، سب سے بڑا، سب سے بڑا ہے. بہت بڑا اللہ اکبر کا ترجمہ اللہ بہت بڑا ہے کرنا ٹھیک نہیں ہے.
اللہ اکبر کا ترجمہ ہوگا اللہ سب سے بڑا ہے. ٹھیک ہے. تو جبکہ بہت زیادہ میں کیا ہے جی اسم مبالغہ بہت زیادہ میں کسی کے ساتھ کوئی کمپیریزن نہیں کیا جا رہا کہ اس سے زیادہ اس سے زیادہ یا 50 سے زیادہ 2 سے زیادہ 6 سے زیادہ. جنرلی کہا جا رہا ہے کہ آپ میں تو یہ صفت بہت زیادہ ہے, لیکن کتنی زیادہ ہے, کیا وہ ہمیشہ رہتی ہے, اس سے بھی کوئی سروکار نہیں ہے. ہمیشہ ہے یا ہمیشہ نہیں ہے اس سے بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو جب تسلسل بتانا ہو تو صفت کا پیٹرن آتا ہے, جب مقابلہ یا سپرلیٹو ڈگری بتانی ہو تو پھر تفضیل کا پیٹرن آتا ہے, اور جب جنرلی کسی کے اندر کسی صفت کی زیادتی بتانی ہو تو وہ مبالغہ استعمال کیا جاتا ہے. یہ چیزیں کلیئر ہو گئی تینوں ٹرمز, یا ابھی بھی کنفیوژن ہے؟ جی ہو گئی سر, کلیئر ہو گئی. ٹھیک ہے. جی سر. سر ایک کوشچن ہے سر, جی. یہ جو کہتے ہیں نا کہ اشارے سے متعلق کوئی پیغام, دعا, امری منصوبہ, انفرادی یا اجتماعی مختصر طور پر لکھے, سر اس میں سے ہم کہاں سے ڈھونڈ کے لکھیں گے, کیسے لکھیں گے ہم؟ سسٹر سوری, ایک بات, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ آئی تھنک شروع سے اب تک ورک بک کے سوال کر رہی ہیں. ہم یہاں پہ کوئز کی ریویژن کے لیے ہیں, تو پلیز کوئز پر فوکس رکھیں. ورک بک کے سوال آپ آخر میں مجھ سے پوچھ لیں پلیز, تاکہ ہم یہ جو جس سے اس پہ چل رہے ہیں ہم اس پہ رہیں. وہ آپ کا بیچ میں ورک بک کا سوال آ جاتا ہے تو سارا جو ہے نا وہ ٹیمپو ایک ٹوٹ جاتا ہے, ہم جو ایک تسلسل سے چل رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں تسلسل میں رہنے دیں. آپ اینڈ پہ آپ کو میں ٹائم دیتا ہوں, آپ ورک بک کے سوال مجھ سے پوچھ لیجیے گا پلیز. اچھا, اب اس میں آیا کہ مسئلہ آیا ہے فعیل میں. فعیل کو ہم نے پڑھا کہ یہ صفت بھی ہو سکتا ہے اور مبالغہ میں بھی ہو سکتا ہے. فعیل اوپر مثالیں دیکھی ہیں فعیل صفت کا, کریم, شریف وغیرہ, اور ادھر رحیم اور سمیع وغیرہ. یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی تھی کہ لازم جس کا اسم مفعول نہیں بنایا جا رہا تو اس سے یہ فعیل جب آئے گا تو وہ صفت میں جائے گا, اور اگر اسم مفعول بنایا جا رہا ہے تو پھر وہ مبالغہ میں چلا جائے گا. اب بات یہاں پر آئی تھی کہ جب یہی اللہ کے لیے استعمال کیا جائے, اللہ سمیع, اللہ سمیع کا کیا ترجمہ ہے؟ اللہ سننے والا ہے, بہت سننے والا ہے. تو یہ سننے والا یہ کس کو ریفر کر رہا ہے؟ اللہ کی بات ہو رہی ہے. تو جب اللہ کے لیے سب سے زیادہ نہیں ہوگا, سب سے زیادہ نہیں ہوگا نا, سب سے زیادہ آئے گا جب اللہ اسمع کہیں گے. اکبرو جب کہتے ہیں تو تب کہتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے. اسمعو اگر ہوگا تو پھر کہیں گے اللہ سب سے زیادہ سننے والا ہے. ٹھیک ہے سسٹر. ابھی اکبرو کے ساتھ یہ بات میں نے سمجھائی تھی کہ اللہ اکبرو کا معنی ہے اللہ سب سے بڑا ہے, وہاں کمپیریزن والا مفہوم آئے گا. لیکن اگر اللہ کبیر آتا ہے, یا کبیر کا اسم مبالغہ میرا خیال ہے استعمال اس طریقے سے ہوتا نہیں ہے, وہی صفت ہی کے اندر مبالغہ کو لے لیا جاتا ہے, تو پھر ہوگا بہت زیادہ بڑا ہے, وہ کمپیریزن نہیں ہوتا. تو سمیع یہاں پر پھر کیا ہونا چاہیے رول کے مطابق؟ رول کو دیکھیں تو سمیع کا ٹیبل ہے, سمیع سے آیا ہے, اس کا اسم مفعول بنتا ہے, بتائیں سمیع سے اسم مفعول بنتا ہے؟ جی سر بنتا ہے جی بنتا ہے. تو پھر یہ سمیع کیا ہونا چاہیے یہاں پر؟ ہم اس کو کیا کہیں؟ آپ سے پوچھا جائے اللہ سمیع میں سمیع کیا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ مبالغہ. بالکل درست ہو گیا. رول کے مطابق سمیع کے ٹیبل سے بنا اسم مفعول اس کا بن سکتا ہے. فعیل کا پیٹرن آیا, ہم کہیں گے ٹھیک ہے فعیل کا پیٹرن ہے, لیکن یہ ایسے ٹیبل سے آ رہا ہے جس کا اسم مفعول بن رہا ہے, اس لیے اس کو ہم صفت میں نہیں ڈالیں گے, یہ مبالغہ میں جائے گا. یہاں تک بات ہوگی درست. ایک
ایکسٹرا بات ہے، اس کا ریلیشن کس کے ساتھ ہے؟ اللہ سمیع، اللہ کی بات ہو رہی ہے. تو جب اللہ کے ساتھ یہ ایسے الفاظ استعمال ہوں کہ جو کنفیوز کر رہے ہیں ہمیں کہ یہ صفت جائے گی یا مبالغہ، تو اس میں ہمارے لیے آسانی یہ کر دی گئی کہ ایسی سچویشن میں ہم کہیں گے کہ یہاں سمیعون جو ہے، ویسے رول کے مطابق تو یہ مبالغہ ہونا ہے اس کا، لیکن چونکہ اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ تسلسل ان میں مسٹ ہے. اللہ کے لیے کوئی بھی صفت استعمال کریں گے تو ان میں تسلسل اور ہمیشگی، کنٹینیوٹی لازمی طور پر پائی جائے گی. تو اس لزوم، اس لازمی ہونے کی وجہ سے ہم کہیں گے کہ یہاں پر صفت والا معنی بھی پایا جا رہا ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہاں سمیعون صفت پلس مبالغہ کہیں گے ہم اس کو. ٹھیک ہے جی. تو کنکلوژن کیا نکلا؟ کنکلوژن یہ نکلا، چلے میں اب اس کو تھوڑا سا سم اپ کرتا ہوں. فعیل کا وزن ہو. سر یہ پچھلی والی بتا دیں جو ابھی بتائی آپ، صفت اور مبالغہ پلس کر دیا تھا. وہی بتا رہا ہوں، فعیل کا وزن ہے، اسی کو میں تھوڑا سا شارٹ کر رہا ہوں. فعیل کا وزن مثلا سمیع، اور فعل متعدی ہے، فعل متعدی ہے سمیع سے مسموع بنتا ہے. اب اگلی بات اس کے یوزج پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اللہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، بلکہ اللہ کی بجائے یہاں پر اب پہلے ہم وہ لیتے ہیں جو جنرل رول بنے گا. جنرل رول اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے. مثلا ہم کہتے ہیں محمد رحیم، تو اب یہاں پر اللہ کے لیے نہیں استعمال ہو رہا. ایک عام اللہ کے علاوہ محمد کوئی بھی ہو سکتا ہے، چاہے وہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد لیں یا کوئی بھی انسان جس کا نام محمد ہے، یعنی اللہ کے لیے استعمال نہیں ہو رہا ہے. تو اب یہاں پر ہم اس کو کہیں گے کہ یہ مبالغہ ہے صرف. ٹھیک ہے، رول یہی ہے. لیکن یہی ساری چیزیں رحیم کو لے لیں تو رحیم اللہ کے لیے استعمال ہو رہا ہو، صفت و مبالغہ دونوں. تو اللہ رحیم، تو اب یہاں پر مبالغہ ہونا تو اس کا رول ہے، پلس ایک ایڈیشنل چیز ہے کہ اللہ کے اندر جتنی بھی ہم کوالٹیز کی بات کرتے ہیں ان میں تسلسل ہمیشہ پایا جاتا ہے. تو کوئی بھی صفت، کوئی بھی کوالٹی جب تسلسل سے پائی جائے تو وہ اس میں صفت کہلاتی ہے. تو یہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے کہ جب کوئی لفظ ایسا آئے جو مبالغہ کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن وہ صفت میں بھی جا سکتا تھا، تو ایسی صورت میں اللہ کے لیے اگر لفظ استعمال ہو رہا ہو تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہاں مبالغہ پلس صفت دونوں ہیں. اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہو تو وہ اپنے رول کے مطابق رہے گا. اگر وہ فعل لازم سے ہے تو اس کو اس میں صفت کہیں گے، اگر وہ فعل متعدی سے ہے تو اس کو سمپلی اس میں مبالغہ کہہ دیں گے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے سر. اس میں 3 شرطیں ہیں. جب کسی اسم کو ہم کہتے ہیں یہ صفت پلس مبالغہ ہے تو اس میں 3 باتیں ہیں. پہلی بات فعیل کا وزن ہو، دوسری بات فعل متعدی ہو، اور تیسری بات اللہ کے لیے استعمال ہو رہا ہو. تو جب یہ تینوں شرطیں پائی جائیں گی تب ہم کہیں گے کہ یہ والا اسم صفت پلس مبالغہ ہے. ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں پائی جاتی. مثال کے طور پر فعیل کا وزن نہیں پایا جاتا، فعلان پایا جاتا ہے. مثلا فعلان کے وزن پر آ جاتا ہے رحمان. اور یہ کس کا پیٹرن ہے؟ رحمان کون سا پیٹرن ہے؟ صفت کا ہے یا مبالغہ کا؟
बुक से हेल्प ले सकते हैं, मुबालगा बुक से हेल्प ले लें, जरा देख लें बुक में क्या लिखा हुआ है। फ़अलान का पैटर्न, अत्शान, गज़बान, जवान, देखें जरा, सिफत है। मुबालगा प्लस सिफत। पेज कौन सा है बुक में? सिफ्त है, फ़अलान का सिफत है। पैटर्न सिफत का पैटर्न है, सिफत का, जी सिफत का पैटर्न है। तो पेज कौन सा? फ़अलान का पैटर्न आ गया। अब ये चाहे मुताद्दी है, चाहे अल्लाह के लिए इस्तेमाल हो रहा है, चाहे किसी के लिए भी अब ये इन दो शर्तें पाई जाएं या ना पाई जाएं, इसका कोई सरोकार ही नहीं है, क्योंकि पहली शर्त में फ़अलान का वजन आ गया, अब ये वाली चीज नहीं आएगी। तो अब फ़अलान का वजन हो, फेल मुताद्दी हो गया, रहमान अल्लाह के लिए इस्तेमाल हो रहा था, फ़अलान को क्या कहेंगे हम? रहमान। सिफत या मुबालगा? मुबालगा। क्यों कहेंगे मुबालगा? सिफ्त कहेंगे या तदफील कहेंगे? सिफ्त होगा ना। तब्दील भी कह सकते हैं। मुबालगा यहाँ पर अगर किसी के जहन में आ रहा है सिफ्त कि ही इसको मुबालगा कहेंगे, तो मुझे काइंडली जरा उसको एक्सप्लेन करें कि उनके जहन में ये कंफ्यूजन क्यों आ रही है सिफ्त है। मुबालगा की। सिफ्त और देखिए सिफ्त है। फ़ईल में तो ये कंफ्यूजन पैदा इसलिए हो रही है कि फ़ईल हमें सिफत के वजन में भी नजर आ रहा है और मुबालगा में भी नजर आ रहा है। फ़अलान का वजन तो सिर्फ सिफत में है, मुबालगा में है ही नहीं, या है? आपकी सर मुझे तो इसलिए कंफ्यूजन पैदा हुई थी कि क्योंकि रहमान का मतलब में बहुत ज्यादा शिद्दत है ना, कि बहुत ज्यादा, तो वो फिर इस मुबालगा में भी आपके जहन में होता है कि बहुत ज्यादा। इसी सेंस में मैंने भी कह दिया। नहीं, अब वो देखें, वो QC1 था, वहां पर आपको QC1 में तो आपको मफहूम यूं समझाया था। अब आए हैं आप उस एक्चुअल उस टॉपिक पे जिसकी वजह से वो बात आपको थोड़ा हम सा तफदील एक में कह आसान सकते करके हैं कि समझाई सिफ्त है गई और थी। तफदील है। क्या है? ये फ़अलान सिफ्त है, लेकिन ये तफदील भी हम इसको तफदील कह सकते हैं। तफदील क्यों कहेंगे? तफदील के पैटर्न में लिखा हुआ एक ही वजन है, अब फ़ालू का पैटर्न होगा तो वो तफदील होगा, बस। उसमें फ़अलान कहीं लिखा हुआ है? सिफ्त सर। सिंपली सिफत का वजन है, इसके अलावा ये किसी सर और के साथ ठीक है, कंफ्यूज हो ही नहीं रहा, बस मिक्स कर ही नहीं सिफत रहा, ही है, कंफ्यूज कर रहे हैं। ये सिर्फ सिफ्त है, कुछ नहीं। सिंपली सिफत का वजन है, तो फ़अलान का पैटर्न आ गया। अब बाकी चीजें मुताद्दी है नहीं है जो भी है, उन सब चीजों को छोड़ दें, सिर्फ ये पहली शर्त ही खत्म हो गई। दूसरी मिसाल पे आ जाए, फ़ाइल का वजन है लेकिन फेल मुताद्दी नहीं है, लाजिम हो गया, मसलन करीमुन। तो एक ये दूसरी शर्त यहाँ पर नहीं पाई जा रही। फ़ाइल उनका वजन है और अल्लाह के लिए इस्तेमाल भी कर लें, ठीक है, अल्लाह करीमुन। अब इसको क्या कहेंगे? करीमुन को सिफत कहेंगे, मुबालगा? अल्लाह करीमुन सिफत सिफत कहेंगे। क्यों? कि यहाँ पर वो वाली कंफ्यूजन बन ही नहीं फेल रही। लाजिम है, ये फेल लाजिम है। अब फेल लाजिम से आए हैं, फ़ाइल लाजिम उनका से वजन है, चाहे अल्लाह के लिए इस्तेमाल है चाहे किसी और के लिए है, हमें इससे कोई लेना देना ही नहीं है, हम इसको सीधा सीधा सिफत में डाल देंगे। और आ जाए, इसी को ले ले रहीम, उनको फ़ईल उनका वजन है, फेल मुताद्दी है, लेकिन अल्लाह के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे, किसी बंदे को कहते हैं खालिदुन रहीमुन। अब इसको क्या कहेंगे? रहीमुन को सिफत या मुबालगा? मुबालगा। अब इसको सिंपली मुबालगा कहेंगे, क्योंकि ये अल्लाह के लिए नहीं इस्तेमाल हो रहा, अल्लाह के अलावा किसी और के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो ये तीन बातें, और ये एक बात ध्यान में रखें, ये वाली जो कंफ्यूजन है सिफत प्लस मुबालगा वाली, ये सिर्फ फ़ईलुन के पैटर्न पर आने वाले अस्मा में आएगी, किसी और में नहीं आएगी। बाकी सारे तय है। अगर फ़अलान है तो वो सिर्फ सिफत है, अगर फ़आल है, अल्लाम है, गफ्फार है, तो वो सिर्फ मुबालगा है, उनमें ये चीजें नहीं आएंगी। सिर्फ फ़ईलुन का पैटर्न होगा किसी इसम में, तो वहां ये बात आएगी कि ये सिफत प्लस मुबालगा है, या सिर्फ सिफत है, या सिर्फ मुबालगा है। कंफ्यूजन ये बन जाती है। इन सारी चीजों को देखकर हम लोग ये समझ बैठते हैं कि ये सारी चीजों के, यानी फ़ईल हो, अफ़ाल हो, फ़अलान हो, फ़आल हो, हर एक के अंदर ये दोनों चीजें हो सकती हैं। ये हर एक में नहीं होंगी, ये सिर्फ फ़ईलुन का पैटर्न इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ उसके साथ आएगा। फ़ईलुन के पैटर्न पर अगर ये आ रहा है
تو تب تو یہ ساری چیزیں ہوں گی اس میں. یہ پیٹرن بڑا امپورٹنٹ ہے. فعیل کا پیٹرن ہے اگر, تب یہ باقی دو چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم کہیں گے کہ یہ صفت پلس مبالغہ ہے یا صرف مبالغہ ہے. باقی کوئی بھی پیٹرن ہوگا تو وہ یا تو صرف مبالغہ ہوگا یا صرف صفہ ہوگا یا جو ہے وہ تفضیل ہوگا, اور کسی پیٹرن میں ایسا نہیں ہے. اور ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ فعیل ہمیں صفت میں بھی نظر آیا اور فعیل کا پیٹرن ہمیں مبالغہ میں بھی نظر آیا ہے. اس وجہ سے کنفیوز ہوئے ہم کہ اب ہم فعیل کا لفظ نظر آ گیا, رحیم کا لفظ نظر آیا, اب ہم اس کو صفت میں ڈالیں یا مبالغہ میں ڈالیں. تو اس وجہ سے یہ ساری ڈیٹیل بتائی کہ اگر تو فعیل کا پیٹرن اللہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے اور فعل متعدی ہے تو ہم اس کو صفت پلس مبالغہ کہہ دیں گے, اور اگر فعل لازم ہے تو پھر تو تیسری شرط کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے, کیونکہ وہ تو جنرل رول کے مطابق صفت آ جائے گا. اور اگر فعل متعدی ہے لیکن استعمال اللہ کے لیے نہیں کسی بندے کے لیے ہے تو پھر اس کو بھی اپنے رول کے مطابق رکھیں گے. یہ اسپیشل کیس بنے گا صرف اس وقت جب فعیل کا وزن فعل متعدی سے اور استعمال ہو رہا ہے اللہ کے لیے, تب یہ تین شرطیں تینوں جب پائی جائیں گی تو تب ہم اس لفظ کے بارے میں کہیں گے کہ یہ صفت اور مبالغہ دونوں میں آ رہا ہے. واضح ہوئی بات؟ جی سر بالکل. جی سسٹر عالیہ. سر ایک دفعہ پھر اس کو دیکھ ریکیپ کر لوں اس کا. فعیل ہوگا, فعل متعدی ہوگا اور صرف اللہ کے لیے ہوگا تو صفت اور مبالغہ دونوں ہوں گے. دونوں ہوں گے بالکل. فعلان کے پیٹرن وزن پہ ہوگا تو صرف مبالغہ ہوگا. صفت نہیں لیکن صفت کا پیٹرن ہے. فعیل بھی ہوگا, فعیل بھی ہوگا. نہیں, فعیل ہو اور فعل متعدی ہو اللہ کے لیے استعمال ہو تو صفت پلس مبالغہ. جی جی وہ تو ہو گیا نا. سیکنڈ یہ جو فعلان ہے, فعلان کی پیٹرن کی بات کر رہی ہوں. اس فعلان صرف مبالغہ کے لیے ہوگا یا فعلان اور فعیل پیٹرن دونوں مبالغہ کے لیے بھی ہوگا؟ نہیں آپ ایک سیکنڈ, میں اس کو دوبارہ ایک نئے پیج پہ لکھتا ہوں. افعل تو صرف تفضیل کے لیے ہوگا نا. دیکھیں مجھے آپ لوگ پہلے آئیں اس پہ. صفت کے پیٹرن کتنے پڑھے ہم نے؟ صفت کے پیٹرن میں ہم نے پڑھا فعیل اور فعلان. یہ دو صفت کے پیٹرن ہیں. تفضیل کا پیٹرن ہم نے ایک ہی پڑھا افعالو, اور مبالغہ کے ہم نے 2-3 پڑھے ہیں. فعال پڑھا, فعول پڑھا, فعول اور فعول, اور ایک ہم نے پڑھا فعیل. اب مجھے یہ بتائیں فعیل صفت میں بھی ہے اور یہ یہاں پر مبالغہ میں بھی کھڑا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب ایک لفظ آ جاتا ہے مثال کے طور پہ علیم. اب یہ فعیل کا پیٹرن بن رہا ہے. صرف فعیل کا ہے لیکن متعدی ہے. سر اس پہ ہم بعد میں جاتے ہیں, ہم یوں سمجھیں بالکل شروع سے شروع کر رہے ہیں. علیم ہے, فعیل کا پیٹرن ہے. ایک دیکھنے والا اسٹوڈنٹ ہے, پڑھنے والا, وہ کہے گا اس کو میں صفت میں ڈالوں یا مبالغہ میں ڈالوں. رائٹ. اب اس پہ انہوں نے رول دے دیا کہ اگر یہ ہوگا لازم تو یہ چلا جائے گا صفت میں, اور اگر یہ ہوا متعدی تو یہ چلا جائے گا مبالغہ میں. تو علیم کو پھر ہم دیکھیں گے لازم اور متعدی کیسے پتہ چلے گا کہ اگر ٹیبل بناتے ہوئے ہم اس کا اسم مفعول بناتے ہیں تو وہ متعدی ہے, اگر اسم مفعول نہیں بناتے تو لازم ہے. تو علیمہ کا ٹیبل بنتا ہے اس کا. اب ہم ٹیبل کی طرف گئے, علیمہ, یعلم, علم, عالم, معلوم, اس کا اسم مفعول بنتا تھا, یہ آ گیا فعل متعدی. ٹھیک ہو گیا, یہ فعل متعدی بن گیا. اس کا مطلب ہوا کہ علیم جو ہے وہ کدھر جائے گا؟ مبالغہ میں آ جائے گا. علیم مبالغہ میں آ گیا, بات ختم ہو گئی.
ایک چیز اور آ گئی پھر اس میں کہ یہی اللہ کے لیے جب استعمال ہوگا تو یہ اس کی ایک اسپیشل ہم کہہ سکتے ہیں کوالٹی ہے کہ اگر یہ اللہ کے لیے آئے تو یہ دونوں چیزوں کو لے لیتا ہے, صفت اور مبالغہ دونوں کو لے لے گا جب یہ اللہ کے لیے آ رہا ہے. لیکن اگر اللہ کے علاوہ کسی بندے کے لیے ہے تو پھر یہ جنرل رول کے مطابق چلے گا. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی ہے. اگلی بات آئی تھی, سسٹر نے فعلان کی بات کی. اب سسٹر فعلان میں دیکھیں, فعلان آ رہا ہے صرف صفت میں, یہ کسی اور جگہ پہ فعلان کا پیٹرن نظر آیا آپ کو تفضیل میں, یا یہ والا میں مٹا دیتا ہوں اس درمیان میں جو لکھا ہے. فعلان کا پیٹرن صفت کے علاوہ کسی اور جگہ نظر آ رہا ہے؟ سسٹر عالیہ بات کر رہی تھی شاید. جی سر. جی فعلان کا پیٹرن صرف صفت میں نظر آ رہا ہے ہمیں, تفضیل میں نہیں ہے, مبالغہ میں نہیں ہے. تو اب فعلان کے پیٹرن پر آنے والا کوئی بھی اسم ہو, رحمان ہو, عطشان ہو, غضبان ہو, یا کچھ بھی ہو ایکس وائی زی, اس کو ہم باقی چیزوں کی طرف جانے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہ استعمال کس کے لیے ہو رہا ہے, فعل لازم ہے, متعدی ہے, ان سارے چکروں میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہاں پر ہمیں صرف پیٹرن دیکھ کر ہم طے کر دیں گے کہ یہ صفت ہے. ٹھیک ہے, یہ بڑی جو ساری پریکٹس ہم نے کی, ہم نے دیکھا یہ فعل لازم ہے یا متعدی, اللہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے یا کسی اور کے لیے استعمال ہو رہا ہے. یہ صرف وہاں ہوگا جہاں پر دو پاسبلٹیز ہو سکتی تھی. دونوں میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو سلیکٹ کرنے کے لیے ہم نے یہ دو تین چیزیں اور دیکھی, دو تین سٹیپس اور کیے. ہم نے پہلے فعل دیکھا لازم ہے یا متعدی, پھر ہم نے یہ دیکھا کہ یہ یوز کس کے لیے کیا جا رہا ہے, اللہ کے لیے یا اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے. جہاں پر ایسی کوئی کنفیوژن بن ہی نہیں رہی تو ادھر یہ سٹیپس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہ متعدی ہے یا لازم ہے یا جو ہے یہ اللہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے یا کسی اور کے لیے استعمال ہو رہا ہے. آئی ہوپ میں اپنی بات کلیئر کر پایا ہوں. ایبسولوٹلی سر. یعنی فعلان صرف صفت میں استعمال ہوگا, صرف صفت میں, اس میں صرف وزن دیکھ لیں گے, وہ کسی اور کیٹیگری میں جا ہی نہیں سکتا. فعلان کو ہم مبالغہ کہہ ہی نہیں سکتے کیونکہ اس کی کوئی پاسبلٹی ہی نہیں ہے کہ یہ وہاں پر جائے. اس کا کام ہی ہے کہ یہ ہمیشہ صفت کا معنی دے. افعلو ہمیشہ تفضیل کا معنی دے گا, اس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے کہ وہ صفت میں جائے یا مبالغہ میں جائے. سر اس طرح کا کوشچن ہوگا کوئی کہ ہم اس میں تلاش کریں یہ صفت ہے مبالغہ یا یہ ہے, کہ ہمیں وہ بتانا پڑے کہ یہ کیا چیز ہے. دیکھیں آپ کے سامنے مثال جیسے میں نے ابھی دی, یہاں پہ میں کہتا ہوں واللہ سمیع علیم. علیم کے بارے میں بتائیں, علیم کیا ہے؟ مبالغہ. علیم یہاں پر کیا ہے, صفت ہے یا مبالغہ ہے؟ مبالغہ. مبالغہ یا اے اور بی دونوں ہیں؟ دونوں ہے سر, اس لیے اللہ کے لیے ہے, اور اگر اللہ کے لیے ہو تو دونوں ہوں گے, ورنہ یہاں پر تو اگر کی بات نہیں ہے نا, یہاں پر تو ایک جملہ آ گیا. اب یہاں پر آپ کو اس کو سمجھنا ہے کہ یہ اللہ کے لیے ہے یا نہیں ہے. سر دونوں ہوگا, دونوں ہوگا, صفت پلس مبالغہ. بات تو تب ہے علیم صفت ہے سر, صفت صفت ہم پلس اس کو دیکھیں گے مبالغہ. کہ اس کا اسم مفعول وہ بنتا ہے, اللہ کے لیے ہوگا تو دونوں چیزیں آئیں اسم گی. مفعول بنتا ہے تو پھر یہ دیکھیں مبالغہ ابھی بھی کوئی ایک آواز آئی کہ اگر اللہ کے لیے ہوگا. دیکھیں اگر کی بات تو تب ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی جملہ نہیں ہے. یہاں ایک جملہ آ گیا ہے اللہ سمیع علیم, تو اب یہ طے ہے یہاں پر کہ یہ کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے, علیم, اللہ کے لیے. اب تو علیم طے ہو گیا نا. اب تو یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کو کوئی بتائے کہ یہاں پر یہ کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اب تو آپ ترجمہ دیکھ کر خود سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کس کے لیے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ پلس تو یہ پھر کس پہ جائے گا؟ مبالغہ. صفت پلس مبالغہ, یہ پلس اے اور بی دونوں ٹھیک ہوں گے, صفت پلس مبالغہ. صفت پلس مبالغہ. ایک اور دیکھ لیں, وہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے. آتا ہے مالکم من اللہ من ولی ولا نصیر.
اب اس میں نصیر ان کے بارے میں اگر یہی بات پوچھی جائے تو یہ کدھر جائے گی؟ صفت، مبالغہ یا اے پلس بی؟ اے پلس بی میں جائے گا. اے پلس بی میں کیوں جائے گی؟ ترجمہ کریں، ما لکم من اللہ من ولی ولا نصیر. نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی ولی اور مددگار تمہارا. اللہ کا کے لیے مددگار اور کوئی تو یہ دوست. اللہ کے علاوہ مددگار ہے نا، ہاں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. اللہ کے علاوہ مددگار کوئی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ نصیر، اس نصیر سے مراد اللہ نہیں ہے، اس نصیر سے مراد اللہ کے علاوہ کوئی اور مددگار ہے. تو صفت، تو یہ کدھر جائے گا؟ صفت میں، مبالغہ میں؟ صفت میں. صفت. آئیے دیکھتے ہیں صفت میں جا سکتا ہے. صفت کے لیے، صفت میں جانے کے لیے کیا ضروری تھا؟ فعیل کا وزن. فعیل کا وزن ہے، ٹھیک ہے. فعل، فعیل میں صفت تب ہوگی جب فعل لازم ہو. کیا نصیر فعل لازم سے بنتا ہے؟ اس کا فعل دیکھیں، کیا فعل ہے اس کا نصیر کا؟ نصر. نصرہ. تو فعل لازم اور متعدی دیکھنے کے لیے ہم کیا دیکھتے ہیں؟ مفعول دیکھیں گے تو یہ مفعول بنتا ہے سر اس کا. مفعول ہے کہ مفعول نہیں؟ بنتا ہے. مفعول ہے کہ نہیں؟ مفعول ہے تو یہ متعدی. منصور. منصور. یہ متعدی ہوگا سر، اس سے یہ متعدی ہو گیا مبالغہ یہ، ہوگا. تو پھر یہ مبالغہ ہو جائے گا، پھر صفت نہیں رہے گا. جس کا زبردست، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. بہت طریقوں سے ضروری ہے. اچھا جی، تو اب میرا خیال ہے یہ اب صفت اور مبالغہ بھی ہو گیا. یہی دو ٹاپک تھے، ایک صفت اور مبالغہ اور ایک اسم مکان، جس کے اوپر زیادہ بات ہو سکتی تھی. اور تو باقی چیزیں تو ساری سسٹمیٹکس ہی ہیں. کوئی کوشچن ہے کسی کا؟ کوئی اور کنفیوژن تو بتائیے. آپ نے 2 ایگزامپلس دی ہیں، اس طرح کی کوئی اور ایک اور مثال سے سمجھائیں. سمجھ تو آ گئی ہے. وہ ایک سیمپل کوئز آئے گا نا، اس کو کریں گی تو انشاءاللہ مزید سمجھ آ جائے گی. اچھا، ایک سوال، ایک سیمپل کوئز آئے گا. ایک اور اس طریقے سے سوال ہو سکتا ہے، مثال کے طور پر کہ کچھ الفاظ دیے جائیں اور کہا جائے کہ یہ الفاظ صفت ہیں یا مبالغہ، اور اس میں لکھ دیا جائے کریم، عطشان، اور سمیع، اور بریکٹ میں لکھا ہو بندے کے لیے، اور ساتھ لکھا ہو رحیم اللہ کے لیے. اب بتائیں کریم صفت ہے یا مبالغہ؟ اب کریم میں سر بتایا نہیں کہ اللہ کے لیے یا صفت ہے یہ سر. دونوں اگر اللہ کے مفعول نہیں بنتا نا، یہ کروما کریم میں تو سمپل ہے نا، مفعول نہیں بنتا. کروما کا ٹیبل ہے، اس کا اسم مفعول بنتا ہی نہیں ہے، تو وہاں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اللہ کے لیے یا کسی اور کے لیے. جی سر، ٹھیک ہے، بالکل صحیح، رائٹ سر. پھر یہ کیا بنے گا؟ صفت یا مبالغہ؟ صفت. عطشان، یہ بھی صفت. کیونکہ فعلان سے یہ بھی صفت ہے، یہ فعلان سے یہ صفت آ جائے گا. سمیع بندوں کے لیے استعمال ہو رہا ہو تو کیا بنے گا؟ مبالغہ سر، اس لیے کہ یہ فعل متعدی ہے اور فعیل سے آتا سمیع ہے، فعل متعدی ہے، بندوں کے لیے استعمال ہو رہا اور ہے. فعیل کے پیٹرن پہ آ رہا ہے. اچھا، رحیم اللہ کے لیے استعمال ہو رہا مبالغہ ہے، پلس صفت، مبالغہ پلس صفت، صفت پلس مبالغہ. اب آپ لوگوں کے جو ہے نا اس میں آئی ہیں چیزیں واضح ہوئی ہیں. ایک اور مثال لیتے ہیں. عظیم بندوں کے لیے، یہ کیا ہوگا؟ صفت یا مبالغہ؟ صفت. مبالغہ عظیم مبالغہ ہوگا یا صفت، یا دونوں ہوں گے؟ سر کیونکہ یہ کریم کے وزن پہ ہے نا، تو صرف صفت ہوگی. بندوں کے لیے صفت اس کا یعنی مفعول نہیں ہے. اچھا ایک سیکنڈ، یہ بندوں کے لیے کو دیکھ کر کوئی کنفیوز ہو رہا ہے؟
बिल्कुल हो रहे हैं। तो बंदों के लिए ब्रैकेट्स देखें, कभी भी कोई बात आप पढ़ रहे हो, कोई चीज डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हो, तो आप उसको पहले ब्रैकेट्स में चले जाते हैं या पहले असल चीज पढ़ते हैं? पहले असल पढ़ते हैं, पहले असल पढ़ते हैं, पहले असल के ऊपर सारी चीजें समझते हैं, न समझ आए फिर ब्रैकेट्स की तरफ जाया जाता है। ऐसे ही पढ़ा जाता है मेरा ख्याल है जी। तो पहले तो आप अजीम को देखें ना, अजीम क्या है? ये सिफत है सर, सिंपली सिफत है। अजुमा करूमा का टेबल है, इसका इसम मफूल नहीं बनता। अब के चले बंदों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, अल्लाह के लिए इस्तेमाल हो रहा है, किसी के लिए भी है, उससे कोई लेना देना ही नहीं है। ये तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए लिख दिया जाएगा, अगर होगा तो बंदों के लिए। सर तो इतनी इसका मतलब मुश्किल ना ही बनाए तो मेरे पे रहम करते। नहीं, ये होगा नहीं। मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि ऐसा अभी अगर नहीं है तो हो सकता है फाइनल क्विज तक हो सकता है कभी ऐसा आ जाए कुछ। तो आपने करना क्या है कि पहले एक्चुअल लफ्ज जो है उसको देखना है, उसी के ऊपर रूल्स अप्लाई करके देखने के ये क्या इसके अंदर कोई दो पॉसिबिलिटीज बन भी सकती हैं या नहीं। इन केस बन सकती हैं तो फिर ब्रैकेट्स की तरफ जाएंगे कि उन ब्रैकेट्स में क्या डिटेल्स लिखी हुई हैं उनको देखते हुए। अगर शुरू में ही तय हो जाता है कि इसकी तो कोई दूसरी पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो अजीम उनको हमने देखा ये करूमा का पैटर्न है और इससे इसम मफूल बन ही नहीं सकता, तो अब इसमें तो कोई दूसरी राय है ही नहीं कि ये क्या होगा, सिफत या मुबालगा। ये सिफ्त होगा ना, ये सिफत हो जाएगा। इसमें मुबालगा की तरफ जाना, वो सारी इस बहस में पढ़ना कि ये अल्लाह के लिए है या बंदों के लिए है, उसकी तो जरूरत ही नहीं थी। इसीलिए जैसे ऊपर करीमुन है, इसके साथ नहीं लिखा हुआ, किसी ने कहा था कि इसके साथ नहीं लिखा हुआ कि ये अल्लाह के लिए या बंदों के लिए, तो उसी तरह का एक और लफ्ज नीचे लिखा, उसके साथ लिख दिया बंदों के लिए। तो आसान हुआ है या मुश्किल हुआ है? आसान हुआ है। ये जो दूसरा लिखा है ये आसान हुआ? मेरे ख्याल में तो इससे परेशानी हुई है आप लोगों को। करीम उनमें जल्दी आवाजें आ गई थी कि ये सिफत है, अजीम उनमें तो मुबालगा और सिफत, मुबालगा सिफत होता रहे। खैर चलें, वो इस तरीके से भी सवाल हो सकता है आपके लिए। तो ये दो पॉसिबल तरीके हो सकते हैं, या तो ये कि इस तरीके से कोई आयत का हिस्सा दे दिया जाए और उसमें पूछा जाए कि ये क्या है, सिफत है या मुबालगा, या डायरेक्टली इस तरीके से अल्फाज हों और ब्रैकेट्स में कुछ उसके जो है वो उसकी वजाहत दी गई हो कि ये यहाँ पर किस के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है जी। सर एक सवाल पूछना था मुझे, ये फ़ईल लाजिम में वर्ड्स बुक में सर और इसका मफूल नहीं होता, तो जाहिर है हम इनको फ़ईल लाजिम में लेते हैं। इस तरह के हमने और भी बहुत सारे अफ़ाल पढ़े हैं जिसका इसमें मफूल नहीं होता, तो उसमें भी फ़ईल लाजिम में ही आएंगे? बिल्कुल लाजिम में आएंगे, अगरचे वो करूमा से ना हो लेकिन उनका इसम मफूल नहीं बनता। ऐसे कौन कौन से पढ़े हमने, और उनसे फ़ईल भी बन सकता हो। मसलन कोई एक मिसाल दें। जैसे सर हमने अभी रिसेंटली पढ़ा था कल्ला यकिल्लु किल्ला, कल्ला यकिल्लु जी, तो कलील कल्ला यकिल्लु है, तो इससे बना था कलील जी। तो अब ये करूमा तो नहीं है जी, करूमा तो नहीं है, लेकिन पर है काना ये काना का भी नहीं बन रहा था। का भी नहीं बनता। तो काना से फ़ईल उनके वजन पर लफ्ज बनता है, वो भी देखे ना, जबरदस्ती ना बनाए, जो नहीं बनता उसको ना बनाए। कवीन बनाएंगी, उसका क्या कोई यूजेज कभी देखा है कवीन लिखा हुआ? कुछ होता ही नहीं है, तो खामखा क्यों मुश्किल में पड़ते हैं। कलील होता है, हाँ ठीक है जी सर। तो बस इसका ये जो भी टेबल है अगर उसका इसम मफूल नहीं बन रहा तो वो फेल लाजिम है, और उससे अगर फ़ईल आ रहा है तो उस पर वही सारे रूल्स अप्लाई होंगे जो अभी हमने बात की, कि अगर वो अल्लाह के लिए हो तो वो सिफा प्लस मुबालगा में वो सिफत में चला जाएगा, बल्कि उसमें तो अगर फेल लाजिम है तो फिर तो इसमें जाने की जरूरत ही नहीं है, बस उसको सिंपली सिफा कह देंगे। ठीक है सर, अगर इस तरह का सवाल आया ना तो मैं तो 11 बजे तक सर पकड़ के बैठी रहूंगी, सच्ची बता दूं। किस तरह का सवाल? ये जो आप कह रहे हैं ना, ये कल्ला ये किल्लू कलील वाले सारे नहीं आएगा, नहीं आएगा डॉक्टर साहब, वरना परेशान हो, नहीं आएगा, नहीं आएगा। ज्यादा मुश्किल तो नहीं देते हैं पेपर, वही देते हैं वो सिस्टर ने सवाल किया तो मैंने पूरा बता दिया, अदरवाइज ये आएगा नहीं। जी सिस्टर सजल। वैसे एक सवाल किया था
other than. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मुझे पूछना कि अगर इस तरह का सवाल आएगा तो उसमें अगर तफसील से कोई लफ्ज होगा तो फिर हम उसके साथ ये भी लिखा होगा तफसील, या इसम और मुबालगा और तफसील? मसलन मिसाल के अक्सर। तौर पे कैसे आप कह रही हैं तफदील से? जी देखें, तफदील का आप मिसाल चले लिख लेते हैं, यहाँ पे सवाल को थोड़ा सा मजीद वजाहत कर देते हैं। मंदरजा झैल अस्मा की अक़साम बताएं, अक़साम बताएं। इधर मैं लिख देता हूँ ये तफदील है, ये मुबालगा है, ये सिफत है, और इधर मैं लिखता हूँ अल्फाज। एक इधर लफ्ज लिखता हूँ मैं अजीमुन, एक लिखता हूँ रहीमुन, एक लिखता हूँ समीउन, और ब्रैकेट में लिखता हूँ अल्लाह के लिए, और एक लिखता हूँ अकबरू, और एक लिखता हूँ आला। अब बताएं अजीमुन किधर जाएगा, सिफत में है, मुबालगा में है, या तफदील में? किसने सवाल किया था? सिफत में जाएगा सर, सिफत में। सिफत में जाएगा। ये क्रोमा इसका मफूल। और रहीम किसके लिए जाएगा? सिफत। मुबालगा इसका मफूल बनता है, ये मुबालगा बनेगा। ये मुबालगा में चला गया। अब यहाँ पे आगे कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है कि ये जनरल रूल पे चल रहा है। ठीक है, रहीम जनरल रूल के पे जाएंगे तो ये मुबालगा में जाएगा। अगर ये होता है यहाँ ब्रैकेट्स में कुछ लिखा होता है ये अल्लाह के लिए आ रहा है या कुछ और है, तो फिर हम इसका कोई दूसरी बात कर सकते थे, लेकिन यहाँ कोई ऐसी बात ही नहीं है। समीउन अल्लाह के लिए प्लस मुबालगा, तो ये सिफत प्लस मुबालगा, दोनों मुबालगा। अकबर दील तफसील सिफत में जा सकता है, तफदील नहीं। सिफत में, सिफत की कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है कि ये अकबर उस सिफत में जाए? नहीं सर, सर उसमें तो फिर कबीर आता तो जाता है। सबसे बड़ा अकबर से अकबर। देखें, वो तर्जुमा या वो सारी चीजों की तरफ जाने की जरूरत तो बाद में आएगी ना। पहले ये देखें ये वजन कौन सा बन रहा है, अफ़आलू। तो सिफत में हमने अफ़आलू के पैटर्न पर कोई लफ्ज पढ़ा है? नहीं है ही नहीं पढ़ा, नहीं। जब है ही नहीं तो फिर उसमें ये कंफ्यूजन आए ही क्योंकि ये सिफत भी हो सकता है या मुबालगा हो सकता है। तर्जुमे को, इन सारी चीजों को आप सेकेंडरी रखें, पहले तो आप वजन को देखें। जो पैटर्न और वजन हम देख रहे हैं, हम पहले उसको देखें कि क्या ये सिफत या तफदील मुबालगा या किसी दूसरे के साथ ये कोई मिक्स हो भी रहा है या नहीं हो रहा। अगर हो ही नहीं रहा, वो कंफ्यूजन बन ही नहीं रही, तो जबरदस्ती उस कंफ्यूजन को क्रिएट ना करें अपने लिए, आप अपने आप को मुश्किल में ना डालें। तो अकबरू ना सिफत में नजर आया ना मुबालगा में, ये है ही तफसील। आला भी तफसील, भी तब्दील में चला गया, क्योंकि इन दोनों के लिए तो ये बन ही नहीं सकता, है ही नहीं कि ऐसी सूरत के कभी ये उसमें चला जाए। ठीक है जी सर। सर एक सवाल करना है, रहीम को मुबालगा में जो डाला है सर, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये बुक में कंफ्यूजन करने वाली चीज है कि रहीम को सिफत में भी डाला हुआ है। सर ये क्यों, इसका थोड़ा सा क्लियर करेंगे। रहीम सिफत में भी बुक में लिखा हुआ है। बुक में अगर रहीम सिफत में है तो चूंकि जैसे वो एक जगह पर और भी मिस्टेक है, तो इस बुक को रिवाइज कर रहे हैं, उसमें इंशाल्लाह इसको क्लियर कर देंगे। तो वहां सर पे ये आप रॉन्ग, उसके रहीम को कट कर दें सिफत में नहीं, से। वहां पर कट करके कट ना करें, ब्रैकेट में उसके आगे लिख लें कि यहाँ सिर्फ वजन बताने के लिए, या साथ लिख लें अल्लाह के लिए इस्तेमाल हो तो सिफत होगा, अदरवाइज नहीं है। सर रहीम का ना तब्दील अरहम अब बताया हुआ है जी रहीम ठीक है, को वो सिफत में और तब्दील अरहम बताया हुआ है। ठीक है। तो अब अरहम को सिफत में तो नहीं डाल सकते ना, वो तब्दील ही रहेगा। सर एक सवाल, अगर ये जो आपने ये स्लाइड पे जो दिया है, रहीम के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, अगर रहीम के आगे अगर आपने लिखा होता कि ये अल्लाह के लिए इस्तेमाल हुआ, तो फिर हम किस में डालते? मुबालगा में नहीं डालते? सिफत प्लस मुबालगा और सिर्फ अल्लाह के लिए हो तो फिर ये आ जाएगा ना वही बात, सिफत प्लस, और फिर सिफत प्लस मुबालगा हो जाएगा। ठीक है सर, राइट। ठीक हो गया? जी सर।
اور کوئی کوشچن کسی کے ذہن میں، کوئی بات؟ بس سر آپ ہمیں نا سیمپل لازمی بھیجیں. جی سیمپل بس میں ابھی آپ کو یہ ختم کرتے ہیں میٹنگ، یہ زوم میٹنگ ختم کر کے تو آپ کو یہ آپ ریکارڈنگ بھی ضرور بھیجیے، یہ والی آج والی. جی ریکارڈنگ بھی آئے گی ریکارڈنگ بھی آئے گی. جی سسٹر کمل. سر ہم نے جمع مکسر کے حوالے سے پڑھا کہ اسے مؤنث کے طور پر ٹریٹ کریں گے، تو سر اگر قرآن پاک میں ہم اکثر ایک فریز پڑھتے ہیں کہ مما کسبت ایدیہم، تو سر اس کو تھوڑا سا کلیئر کر دیں. اچھا کسبت، یہ آج ویسے سب سے پہلی بات ہوئی تھی، شاید اس وقت شاید آپ نے ابھی جوائن نہ کیا ہو. خیر دیکھ لیں. سر میں نے تھوڑا لیٹ جوائن کیا تھا. ایدی جمع مکسر ہے. جی سسٹر کمل آپ جواب دیں. ایدی جمع مکسر ہے؟ جی سر. اور اس کے لیے واحد مؤنث استعمال کرتے ہیں. کیا کیا واحد مؤنث استعمال ہوتا ہے اس کے لیے؟ جمع مکسر ہو تو اس کے لیے واحد مؤنث آئے گا. کیا چیز واحد مؤنث آئے گی؟ سر اگر کوئی فعل اس سے ریلیٹڈ ہو تو اس کو ہم مؤنث میں کریں گے. کسی فعل کا کام کرنے والا یعنی جو سبجیکٹ ہے وہ جمع مکسر بن رہا ہو تو وہ فعل واحد مؤنث آئے گا. ٹھیک ہے. تو ایک چیز سر ریپیٹ کیجئے گا. جمع مکسر کے لیے جو فعل استعمال کیا جائے گا، یعنی کوئی کام ہے، مثلا فعلا ایک فعل ہے، اس کے اندر ایک کرنے والا موجود ہے نا، وہ کرنے والا جو ہم ابھی لے رہے ہیں ہوا، لیکن اس ہوا کی بجائے اگر ہم اس کے آگے کہتے ہیں فعلا الکتب لے لیں. فعلا اور الکتب کو ہم ایک سمجھ لیں کہ کوئی کام کرنے والی چیز ہے. فعلا الکتب، تو الکتب جمع مکسر ہے، لیکن یہ فعلا کے لیے ایز اے سبجیکٹ یوز ہو رہا ہے اس جملے میں. اس میں کتابوں نے کیا. ٹھیک ہے. اب کتابیں کرنے والی ہیں تو کرنا ایک فعل ہے، کیا کس نے؟ کتابوں نے. تو کتابیں جمع مکسر ہے تو اب یہ فعلا کی بجائے فعالت آئے گا. اللہ تعالی. ٹھیک ہے. تو جمع مکسر کے لیے فعل واحد مؤنث آئے گا. اور کیا چیز واحد مؤنث آتی ہے سسٹر کمل؟ سر ضمائر، ضمیریں سب، جی ساری ضمیریں، چاہے وہ الگ سے ہوں، ڈیٹیچڈ ہوں، ہوا ہم وغیرہ، یا اٹیچڈ ہوں، ہو ہم وغیرہ، دونوں صورتوں میں. اور اس کے علاوہ کیا چیز واحد مؤنث آتی ہے؟ جی کی جگہ سر فائل اور فائل وغیرہ. فائل نہیں، صرف تو اشارہ بھی ہو. اشارے والے الفاظ، ہاذا، ہاؤلائی وغیرہ، ذالکہ جو پڑھا ہے یہ بھی واحد مؤنث آتا ہے. اور اس کی کوئی صفت بتانی ہو، خوبی یا برائی، اچھی یا بری، کوئی بھی صفہ ہو. اور ایک اور چیز رہ گئی ہے، وہ کیا ہے؟ الذی وغیرہ کی بجائے اللتی آئے گا. سسٹر کمل ہمارے ساتھ ہیں؟ مائک اپنا آن رکھیں اور میرے سوالوں کا جواب دیتی رہیں، کیونکہ پوائنٹ آپ نے اٹھایا تو میں چاہوں گا کہ آپ اس میں میرے ساتھ پارٹیسپیٹ کریں. جی سر. یہ آیا ہے ایدی، اور اس سے پہلے یہ فعل کسبت. کسبت کا ترجمہ کمانا، اس نے کمایا. کسبت کا ترجمہ کمانا ہے یا کسبت کا ترجمہ کمایا ہے؟ اس نے کمایا. اس نے کمایا. اس عورت نے کمایا. اس نے کمایا. یا اس سے مراد کون ہے؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ کس نے کمایا؟ عورت. سر ہاتھوں نے. ہاتھوں نے. ایدی. تو یہ ہاتھوں، یہ یہاں پر ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے. اب ہم نے کہہ دیا کمایا کس نے؟ ہاتھوں نے. تو اب یہ کسبت کے اندر جو ہیا تھا اس کو ریپلیس کر لیا ہے ایدی نے. اس لیے یہاں پر کسبت واحد مؤنث فعل استعمال ہوا ہے کیونکہ ایدی جمع مکسر ہے. جی سر. ٹھیک ہے. کنفیوژن یہاں پر ہو سکتی ہے، اور پچھلے لیسن میں بھی یہ بات کی تھی کہ کسبت ایدیہم آتا ہے اکثر،
تو اصل تو کمانے والا انسان ہوتا ہے نا, ہاتھ تو کمانے والے نہیں ہوتے. جی یہ بات کر رہے ہوتے ہیں ہمیں اس چیز سے کنفیوژن ہوتی ہے کہ کمایا تو انسان نے ہے نا, ہاتھ تو اس کے جسم کا ایک حصہ ہے. تو وہ اگرچہ ہاتھ اس کے جسم کا حصہ ہے, اس کنسٹرکشن کے اندر جملے کے اندر یہاں پر کسب ایدی کو بطور جو ہے وہ سبجیکٹ لیا گیا ہے. اس لیے ہم نہیں دیکھیں گے کہ ایکچولی یا مفہوم کے اعتبار سے کیا بات کی جاتی ہے. ہم یہ دیکھیں گے کہ جب جملہ بنا ہے تو جملے میں ایک فعل آیا ہے, اس فعل کے لیے آگے سبجیکٹ کے طور پر, فاعل کے طور پر عید آیا ہے, اور یہ جمع مکسر ہے. ہم اس کنفیوژن میں نہیں جائیں گے کہ ایکچولی تو دیکھا جائے تو انسان کام کر رہا ہوتا ہے, کوئی مرد کام کر رہا ہوتا ہے, کوئی عورت کام کر رہی ہوتی ہے, یا واٹس ایور ایکس وائی زی کوئی بھی ہوتا ہے. ہاتھ تو اس کی باڈی کا ایک پارٹ ہوتے ہیں. تو پارٹس کو سے بات نہیں کی جائے گی. بس یہاں ایدی سے مراد یوں ہی سمجھیں کہ یہ پورے انسان کو ایدی کہا جا رہا ہے, پورے انسان کو ایدی کہا جا رہا ہے. تو یہ ایدی جمع مکسر آیا, اس لیے اس کا فعل واحد مؤنث آ گیا. ٹھیک ہے جی سر. اسی طرح حبطت اعمالہم آیا. حبطت, حبطت کا معنی ضائع ہو گئے. کیا ضائع ہوئے؟ اعمال. تو اعمال جمع مکسر تھا, اس کے لیے حبطت استعمال کیا کہ ان کے جو اعمال ہیں وہ ضائع ہو گئے. حبطت. تو جمع مکسر کے لیے فعل بھی واحد مؤنث آئے گا. اس کے لیے اگر کوئی صفہ لا رہے ہیں, جیسے اس کی مثالیں دی تھیں قرآن سے, کون سی؟ ازواج مطہرات, یہ ازواج مطہرات, ازواج جمع مکسر ہے اور اس کی صفت کے طور پر واحد مؤنث اسم لائے ہیں. فعل بھی واحد مؤنث, اس کی کوئی صفت لا رہے ہیں تو وہ بھی واحد مؤنث, اس کے لیے کوئی ضمیر استعمال کر رہے ہیں تو وہ بھی واحد مؤنث, اس کے لیے کوئی اشارے کا لفظ استعمال کر رہے ہیں, مثلا کہنا ہے یہ کتابیں ہیں, تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ کتابیں ہیں. حاضی کتب. حاضی کتب کہیں گے. حاضی کتب. حالانکہ کتب جمع ہے تو جہاں حاضی کے بجائے ہاؤلائی نہیں کہیں گے یہ جمع کو دیکھتے ہوئے, بلکہ اس کو واحد مؤنث والا ہی لے لیں گے, حاضی کتب. اور وہ کتابیں جن میں تو الکتب الذین نہیں کہیں گے, بلکہ التی واحد مؤنث کہہ کے بات کو ختم کر لیا جائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ کلیئر ہے بات؟ سسٹر کمل آپ نے سوال کیا تھا, بات کی تھی, کلیئر ہوگی بات؟ جی سر. باقیوں کے لیے بھی سمجھ میں آ گئی؟ جی سر. سر مغرب کی نماز کا وقت کافی دیر ہو گیا, چلے جائیں. جی کلاس کا ٹائم 8:30 ہو چکا ہے. اب آئی تھنک اب اس سے آگے مزید کوئی بات تو رہ نہیں گئی. باقی چیزیں تو ساری وہ تثنیہ جمع وغیرہ کے جو ٹیبلز ہیں ان کو آپ اچھے طریقے سے بک میں دیکھ کر اس کو ریوائز کریں, اور آپ کو انشاءاللہ ابھی کلاس اینڈ کر کے میں سیمپل کوئز بھی بھیج دیتا ہوں. اس کو پریکٹس کے لیے وہ اوپن رہے گا, بار بار پریکٹس کریں. کوئی بات سمجھ میں نہ آئے گروپ پہ ڈسکس کریں. گروپ میں آپ کے ساتھ ماشاءاللہ کافی سارے جو ہے وہ ایسے ایکسپرٹ اسٹوڈنٹ ساتھ موجود ہیں جو آپ کی ہیلپ کریں گے انشاءاللہ. سسٹر رابعہ موجود ہیں ہمارے ساتھ, وہ آپ کی ہیلپ کریں گی. میں بھی گروپ میں ہوں, کہیں پر اگر میری ضرورت پڑے تو مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں. اور خوب پریکٹس کریں انشاءاللہ. اگلے ہفتے ہم اسی ٹائم پہ آپ کے ساتھ کوئز شیئر کریں گے جو ایکچوئل کوئز ہوگا. اور ابھی والا چونکہ کوئز کا سیمپل ہے تو سیمپل کے لیے میں یہی کہوں گا کہ آپ اس کو ایز اے کوئز لے کر حل کریں, یعنی زبانی کتاب بند کر کے حل کریں. اور حل کرنے سے پہلے آپ بک میں اچھی طرح سے ریوائز کر لیں. تو ریوائز کرنے کے بعد جب آپ حل کریں گے تو آپ اس کو بالکل کوئز کے ماحول کی طرح لیں, اور پھر جب ہو جائے اس کے بعد پھر اپنی غلطیوں کو دیکھ کر بک کے اندر ان چیزوں کو کلیئر کریں. پھر جہاں کوئی چیز سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو وہ پوچھ لیں. سر کوئز کا ٹائم کتنا ہوگا؟ 1.5 گھنٹہ یا زیادہ؟ جو آپ کا ایکچوئل کوئز آئے گا یہ تو پورا ہفتہ ہی اوپن رہے گا, لیکن جو آپ کا اگلے ہفتے کوئز آئے گا, ایکچوئل کوئز کا جو ایکچوئل کوئز آئے گا اس کا 1.5 گھنٹہ ٹائم دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک. سر یہ جو ریفرنس کے لیے سسٹر رابعہ کا ان کا نمبر ذرا سینڈ کر دیجیے گا. سسٹر رابعہ سسٹر رابعہ ایک میسج گروپ پہ کر دیں تاکہ سب لوگ آپ کو پہچان لیں. سر بہت مہربانی. کچھ اگر کوئی ڈیفیکلٹی آئے گی جی اور بھی ہیں سسٹر اقصا ماگرے اور سسٹر سجل, یہ آپ کو کچھ وہ
اسائنمنٹس وغیرہ بنا کر دیتی رہتی ہیں. اگر یہ بھی اویلیبل ہوں ہیلپ کے لیے, ان کی اپنی کنسرن سے اگر یہ آپ کو ہیلپ کرنا چاہیں اور آپ ان سے پوچھنا چاہیں تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. ادروائز سسٹر رابعہ اور میں تو ہیں ہی ہیں. تھینک یو سر. اوکے جی سر آپ ایک کوشچن میرا حل کر دینا. جی, اب سر بتائیے یہ آپ ایک جو کوشچن جانا چاہ رہے ہیں وہ جا سکتے ہیں. سسٹر عصمت آپ اب بتائیے ورک بک کے آپ کے کوئی کنفیوژن تھی. سر اس میں بتایا کہ نہیں اشارے پوائنٹر سے متعلق کوئی پیغام یا دعا عملی منصوبہ انفرادی یا اجتماعی مختصر طور پر لکھے. سر اس میں کیا لکھیں گے ہم؟ دیکھیں پوائنٹر تو پوائنٹر ہے جو لیسن ہے, جو آپ کے لیسن کا نام دیا ہوا ہے اوپر, وہی پوائنٹر ہے. پیغام آپ کو جو اسباق لکھے ہوئے ہیں آپ کے ہر سبق کے اینڈ میں جہاں پر اسم اور فعل شروع ہوتے ہیں اس سے پہلے آتا ہے اس سبق سے ہم بہت سارے اسباق لے سکتے ہیں اور پلان بنائے جا سکتے ہیں. تو اس میں سے اسباق کی جگہ پر اسباق آ جائیں گے اور عملی منصوبہ پلان سے آپ بنائیں گی اور دعا تو دعا ہی کے تحت لکھی ہوئی ہے. سسٹر رابعہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ سسٹر رابعہ اعظم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. جی میری سسٹر قسمت کہ ان کو جب پیش آ رہی ہے ورک بک سے ریلیٹڈ تو وہ بے شک مجھ سے پوچھ سکتی ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی جی ٹھیک ہے. وہ سسٹر عصمت کے لیے پیغام شاید دے رہی ہیں کہ اگر وہ ورک بک کے حوالے سے ان کو کنفیوژن ہے تو وہ سسٹر رابعہ کہہ رہی ہیں کہ اگر مجھ سے پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتی ہیں. سسٹر عصمت. سر ٹھیک ہے وہ پھر سر میں رابعہ کا پھر نمبر بھیج دینا. مجھے اتنے موبائل کی سمجھ نہیں آتی ہیں, وہ ایکسٹرا نمبر کے دیتے میں پھر اس پہ کال کر کے میں پوچھ لیا کروں گی. چلے سسٹر رابعہ آپ ان سے رابطہ کر لیجیے. جی ٹھیک ہے. سر اگر کوئی ورک بک لکھ نہ سکے تو اس کے لیے کیا ہے سر؟ ورک بک لکھ نہ سکے مطلب کیا لکھنا نہیں آتا یا کوئی اور ایشو ہے لکھنے میں؟ الحمدللہ لکھنا آتا ہے لیکن ہاتھ 3 جگہ سے ٹوٹا ہوا ہے, اس لیے بڑی پرابلم. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. تو اگر ایسا ہو سکے کہ کسی اور کو کہیں آپ ان کو بول کر بتاتے رہیں اور وہ لکھ دیں آپ کے لیے, ان کیس اگر یہ ممکن ہے آسانی سے تو یوں کر لیں, اور اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو مجھ سے رابطہ کیجیے. اس کا پھر میں آپ کو ایک بڑا بہترین حل بتاؤں گا انشاءاللہ, وہ آپ کو میں الگ سے بتاؤں. جی چلے ٹھیک ہے, بہت جزاک اللہ. اوکے جی, اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام, جزاک اللہ السلام خیر. ورحمۃ اللہ. جزاک. سسٹر انور نسرین آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ ہاں جی سر, میں نے اپنے ایک سوال پوچھنا ہے کہ جی. میں اپنے کمرے میں جب نماز پڑھتی ہوں تو تھوڑی سی اونچی آواز میں پڑھنا شروع کر دیتی ہوں, جیسے صورتیں وغیرہ. تو اس کا کوئی یہ ٹھیک ہے کہ کوئی پڑھ سکتی ہوں؟ نہیں, اگر آپ پڑھ سکتے ہیں, کوئی ایسا وہ نہیں ہے, بلکہ کمرے میں کوئی ہوتا نہیں تو پھر میں تھوڑی سی